نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے سورہ یوسف شروع کی اور سورہ یوسف ہم نے ختم کی۔ سب ساتھیوں نے بڑی اس کے اندر اپنی پارٹیسپیشن دی، بڑی محنت کی، اور الحمدللہ مجھے کافی حد تک اس بات کا امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں تمام ساتھیوں کو بڑی واضح ہوئی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ جگہوں پہ کچھ کمی بیشی ہم سب کی طرف سے رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرے گا۔ اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس اللہ کے کلام کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور کریں اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی۔ سورہ یوسف کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ دعائیں بھی ہمیں ملی، خاص طور پہ جو سیدنا یوسف نے آخر میں جو دعا کی ہے ہم سب کے لیے وہ دعا بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کرنی چاہیے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کہف شروع کریں گے۔ سورہ کہف کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ بڑی سی فضیلت ہے، بہت کچھ اس کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کی تو تفاسیر تو بہت ساری ہے، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی لوگوں نے خالی ان صورتوں کی بہت تفاسیر کی۔ دو صورت ایسا تو ہے نا کہ قرآن کی پوری لوگوں نے تفسیریں کی ہیں، دو صورتیں ایسی ہیں جس کی سب سے زیادہ تفسیر کی گئی ہے، ایک سورہ یوسف اور دوسری سورہ کہف۔ سورہ کہف کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں سے کہ اگر جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اس کے گناہوں سے دور رہ جاتا ہے، جو اس کی پہلی 10 آیات پڑھے گا یا آخری 10 آیات پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن سورہ کہف کے اندر اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں تو 5 قصص ہیں، 4 تو مین قصص ہیں، بیچ میں جو ابلیس اور کی جو ذکر آتا ہے اس کو لوگ اس میں نہیں لیتے، اگر میں سمجھتا ہوں بیچ میں بالکل آتا ہے اور اس کی بھی ایک بنیاد ہے۔ لیکن یہ جو قصص ہیں، یہ جو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک گناہ معاف کرے گا اور دجال کے فتنے سے بچے گا، تو ان چاروں قصص کے اندر بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم نے حاصل کرنی ہیں، اور ان کو جب انسان غور و فکر کرے گا تو پھر آپ گناہوں سے بھی بچیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دجال کے فتنوں سے بھی بچائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو بطور قصص پڑھ کے آگے چلتے چلے جائیں گے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں، تو قصص ہی ہے نا، تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اور بڑی خوبصورت طریقے سے ریلیشن شپ بھی اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا کہ بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان آیات کو اتارا تو ہے، لیکن اس کی آپس میں کمبینیشن بھی بڑے خوبصورت بنے گے۔ یعنی ابتدا جس طرح سے ہوتی ہے، پھر بیچ میں جیسے ایک قصہ دوسرے قصے کی طرف جاتا ہے تو اس کی جو تمہید بنتی ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں بنتی ہے۔ پھر یہ جس طرح سے پھر سیدنا موسیٰ کا جو قصہ بیان ہوا ہے، جو بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو جب آپ دجال کے فتنے کی بات کرتے ہیں تو دجال کے جو فتنے کی جو بنیادی چیزیں وہ چار چیزیں ٹوٹلی یہاں موجود ہیں۔ یعنی دین کا فتنہ جو ابتدا میں آپ کو ملتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مال کا فتنہ جو آپ کو پھر وہ باغ والوں کے قصے پہ آتا ہے، علم کا فتنہ جو آپ کو سیدنا موسیٰ کے قصص سے ملتا ہے، اور پھر جو ہے وہ طاقت کا فتنہ جو پھر آپ کو ذوالقرنین کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا اس پہ ضرور بات بھی کریں گے تھوڑی بہت، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے
آیات کی ترکیب بھی کریں اور کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں جو ہمارے لیے بڑی ضروری ہوں اس کو ہم دیکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سورت کی ابتدا کرتے ہیں. ڈاکٹر نعمان آپ کی ہیں شاید شروع ابتدا کیا ہے؟ چلیے تلاوت کریں سر. اوکے انشاءاللہ. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد جو ہے اسم ہے، للہ میں لی جو ہے حرف ہے اور اللہ اسم ہے. الذی اسم موصولہ ہے، انزلہ فعل ہے، اعلی حرف ہے، عبد اسم ہے اور ہی بھی اسم ضمیر ہے، الکتابہ اسم ہے، واو حرف ہے، لم حرف ہے، یجعل اسم ہے، لہو میں لام جو ہے وہ جارہ اس حرف ہے اور ہو اسم ہے، عوجہ اسم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، یہ الحمد سے کتنی صورتیں شروع ہوئی؟ جی الحمد سے کتنی صورتیں شروع ہوئی؟ الحمد سے فاتحہ شروع ہوئی ہے اور سورہ یونس بھی شروع ہوئی ہے، سورہ کہف شروع ہوئی ہے، سورہ فاطر شروع ہوئی ہے، سورہ سبا. سورہ سبا بھی 5 ہے نا میرے خیال میں. سورہ سبا. 5 ہے. 5. جی جی ڈاکٹر صاحب. الحمد جو ہے مبتدا ہے اور للہ میں یہ جار مجرور بلکہ یہ متعلق ہو گیا اس کا. ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے سر. الحمد کے معنی تو ہو گئے تمام تر تعریفیں اور للہ شکر اور تعریف شکر. کا شروع. ٹھیک ہے. تمام تر تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہیں. الذی جو ہے اس میں موصولہ ہو گیا تو اس کے بعد صلہ دیکھیں گے. انزلہ جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے اور یہ باب افعال سے ہے، اس کا مادہ نون زا لام ہے. تو انزلہ معنی ہو گیا اس نے نازل کیا. اعلیٰ جو ہے یہاں پر جارہ ہو گیا اور عبدی جو ہے وہ مرکب اضافی ہو کے اعلیٰ کے لیے مجرور ہو گیا. اپنے بندے کے اوپر انزل علی عبدہ الکتابہ. ابدی کو آپ نے پورا کیا کہا؟ ابدی کو آپ نے مفرد تو نہیں لیا نا، مرکب لیا نا پورا. میں نے کہا مرکب اضافی ہو کے اعلیٰ کے لیے جارہ ہو گیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر. یہ اعلیٰ عبدہ متعلق ہو گیا انزلہ کے فعل کے متعلق ہو گیا اور الکتابہ جو ہے اس کا انزلہ کے لیے مفعول ہو گیا. مفعول ہو گیا. ترجمہ کریں سر. اب جس آپ نے اس کو انزلہ علی عبد الکتابہ جو ہے یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے انزلہ کے لیے الحمدو کے لیے خبر ہو گئی ہے. الذی انزل علی عبدہ الکتابہ، جس نے اتارا اپنے بندے کے اوپر کتاب کو. تو یہ جو ہے صلہ موصولہ مل کر الحمدو کے لیے خبر ہوگا. الحمدو کے لیے خبر ہوں گے؟ نہیں دیکھیں غور کریں، کیونکہ آپ نے اگر اس کو ہم اس طرح سے کر دیں الحمدللہ، تو الحمدللہ بذات خود ایک پورا جملہ نہیں بن گیا. اگر آپ الذی انزل علی عبدہ الکتابہ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر خبر بن گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ کل کی کل تعریف و شکر ہے اس کے لیے جس نے اتارا. نہیں اللہ پھر تو ہٹ گیا نا، مطلب تو خبر نہیں رہی نا، متعلق ہو گئی نا وہ. تو دیکھیے اگر متعلق ہے ہی نہیں تو بیسکلی الحمد تو مبتدا ہو گیا، للہ کو آپ نے جار مجرور کر کے متعلق خبر کر دیا اور الذی موصولہ اور یہ جو ہے صلہ بن گیا انزل علی عبد الکتاب. تو یہ صلہ اور موصولہ یہ مل کے کیا بنیں گے سر، یہ بتائیے. اب آپ دیکھیں ذرا کیا بن سکتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ بات ختم ہو گئی نا، کل کی کل تعریف و شکر اللہ کے لیے.
اب وہ اللہ کون ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. صفت ہو گئی, یہ صفت ہو گئی. یہ اس میں جلالہ اللہ کی جو ہے نا یہ صفت بن جائے گی. کیونکہ دیکھیں نا کون ہے وہ. ترتیب کیسے غلط ہوئی اگر ہم کہیں کہ نہیں متعلق ہو کے اور پھر اس کی خبر ہو گئی, یعنی جملہ اسمیہ نہیں بنائیں گے ہم اس کو. ابھی بھی جملہ اسمیہ بن رہا ہے نا, پورا جملہ اسمیہ تو بن رہا ہے. مبتدا آ گیا نا, تو مبتدا تو آئے گا ہی جملہ اسمیہ میں. مبتدا تو آئے گا ہی جملہ اسمیہ میں. کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بیسکلی خالی اگر اس کا ترجمہ کریں صلہ موصولوں کا ترجمہ کریں, کیا ترجمہ کریں گے؟ جس نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر کتاب کو. جی, اب یہ کون ہے جس نے نازل کیا؟ وہ اللہ ہے. تو یہ اللہ کی ایک طرح سے صفت ہو گئی نا. کون ہے اللہ؟ اللہ کون ہے جس نے نازل کیا؟ بالکل اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین, کل کی کل تعریف و شکر اللہ کے لیے. اللہ کون ہے؟ عالمین کا رب ہے. تو آپ رب العالمین کو ہم کہتے ہیں نا صفت ہے. پھر اس کی ایک اور صفت ہم بتاتے ہیں الرحمن, پھر ہم ایک صفت بتاتے ہیں الرحیم, پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. تمام صفت بتاتے ہیں نا اس کی. پہلے آپ اللہ کو ڈیفائنڈ ہو گیا, اور اللہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ ذات, وہ ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر کتاب. ٹھیک ہے, صحیح. اس میں خبر محذوف ہے یا پھر خبر معذوف ہے؟ خبر معذوف اس کے اندر ہو سکتی ہے موجود ثابت, یعنی الحمد موجود للہ, کل کی کل تعریف اور شکر موجود ہے اللہ ہی کے لیے, یا ثابت ہے اللہ ہی کے لیے. خبر جو ہے وہ معذوف کہلائے گی. جی ڈاکٹر صاحب, ولم یجعل لہ عوجا. تو اچھا واو کو ابھی چھوڑ دیں. لم جو ہے وہ حرف نفی جزم اور قلب ہو گیا. زبردست. یجعل جو ہے وہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہو گیا, اور یہ جازم ہے لم کی وجہ سے. صحیح. اور نہیں اس نے بنایا, لہو جو ہے جار مجرور ہو کے متعلق ہو گیا. صحیح. اور عوجن جو ہے وہ حالت نصب میں ہو کے یجعل کے لیے مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. اور نہیں اس نے بنایا اس میں کوئی اور نہیں رکھی اس میں کوئی ٹیڑھ یا کمی. ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بتائیے, یہ واو کو پھر آپ کیا لیں؟ میں نے تو اس کو حال لیا تھا. ٹھیک ہے, اگر حال لیں گے تو حال کا ترجمہ کریں. حال کا ترجمہ کروں, اس نے نازل کی اپنے بندے کے اوپر کتاب, ترجمہ کیسے کروں؟ اور نہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے اس حال میں کہ نہیں بنائی اس میں کوئی وجہ, یا حالانکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھی نہیں. یہ اچھا, اس کا مجھے بتائیے کہ کوئی اور چیز بھی لی جا سکتی ہے واو؟ اگر اس کو حال نہ لیں تو اس کو اور کوئی چیز بھی دی جا سکتی ہے. یہ جو ہے وہ صفت ہو سکتی ہے. ابہام دور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. نہیں, ابہام دور کرنے کے لیے تو واو نہیں ہو سکتا. عاطفہ لے لیں سر. یہ تو عرف عطف ہے نا. ہاں, اس کو کچھ لوگوں نے عاطفہ بھی لی ہے, لیکن یہ عاطفہ سے زیادہ بہتر جو لگتا ہے نا, یہ جملہ معترضہ لگ رہا ہے. یعنی یہ یہاں بات ختم ہو گئی اور یہاں سے ایک نیا آیا, اور آپ کو پتا جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں جس کا پیچھے سے کوئی تعلق نہ ہو. تو یہ ہاں, یہ بیسکلی کیا ہو گیا کہ یہ واو اعتراضیہ معترضہ آپ اس کو کہتے ہیں, یہ پورا جملہ وہ بن جائے گا, الگ سے ایک جملہ ہے بالکل. اس کا پیچھے سے کوئی اعراب کے حوالے سے یا کسی لنک, لیکن لہو جو آ رہا ہے اس میں, تو لہو پیچھے سے کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہو رہا ہے, مطلب اس نے نہیں بنایا, لیکن اس کو دونوں ترکیبوں سے لیا گیا. آپ کو زیادہ تر ملے گا جیسے ابھی نعمان صاحب نے کہا نا, اس کو حال کے طور پہ لے لیا, واو کو حال کے طور پہ لے لیا, کہ اس کی ایک کیفیت بتا دی گئی کہ وہ جو کتاب جو اتاری گئی اس کی کیفیت کیا ہے, کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے.
جیسے ابھی عابد صاحب نے کہا کہ اس کو عاطفہ لے لیں، اس کو عاطفہ بھی لیا گیا، لیکن عاطفہ لیتے ہیں تو ریلیشن شپ نہیں بنتا، کوئی بنتا ہے کیونکہ وہ نہیں بنتا. تو زیادہ تر جو لوگوں نے لیا ہے نا، جس طرح سے نعمان صاحب نے کہا کہ حال لیا ہے، وہ حال ڈیفینیٹلی لی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جو دوسری جو چیز کچھ لوگوں نے لی ہے، اس کو الگ سے ایک جملہ بتا دیا تو اس کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ. اچھا انور یہ بتائیں، یہ جو آپ نے کہا للہ کے بعد الذی سے شروع ہو رہا ہے، اس میں کوئی وہ صفت بنانے کے لیے کوئی اس طرح کا رول تو اپلائی نہیں ہو رہا یہاں پہ کہیں کہ وہ بھی ہو رہا ہے نا، دیکھیں نا، مرکب جاری دیکھیں کے نا، بعد؟ ہاں دیکھیں یہ کیا ہے، معرفہ ہے نا، اس میں جلالہ اللہ معرفہ، جی، اور معرفہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الذی کیا ہے؟ موصولہ نہیں، الذی کیا ہے؟ الذی بھی معرفہ ہے نا. وہ معرفہ کیا معرفہ کے بعد معرفہ آتا ہے تو کیا بنے گا؟ صرف بن وہ جائے گی، لاجک وہ رول بن جاتا ہے نا یہاں پہ. وہ رول بھی بن جاتا ہے، وہ رول بھی. دیکھیں یہ جو 4 کمبینیشن ہے نا، یہ آپ کو 99% افیکٹو آئے گی، یاد رکھیے گا. معرفہ کے بعد معرفہ ہے، صفت بنے گی. نکرہ کے بعد نکرہ ہے، صفت بنے گی. نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے، صفت بنے گا. معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے، حال بنے گا. یہ 99% افیکٹو ہے. یہ جو رول ہے نا، یہ 99% افیکٹو ہے. کبھی کبھار نہیں ہوتا، کبھی کبھار نہیں ہوتا، ایکسیپشن تو ہے نا. 99% لگتا ہی لگتا ہے. آپ عموماً نوٹ کر لیجئے گا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ 2 اکٹھے جار مجرور آتے ہیں، دیکھیں آپ نے، 2 فیہم منہم، 2 اکٹھے جار مجرور آ جاتے ہیں. اس کے اندر عموماً آپ کو دیکھ ملے گا کہ جو دوسرا جار مجرور ہوتا ہے وہ پہلے والے کے لیے صرف بن جاتا ہے. اور بیس کیا بنتا ہے کہ وہ جو پہلا والا جار مجرور ہوتا ہے وہ 99% اس صورت میں آپ کو ضمائر کے ساتھ ملتا ہے. تو ضمائر معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ کی صورت نہیں مل جائے گا. تو عموماً آپ کو جو ہے نا وہ اسی طرح سے ملے گا. تو یہ رول 99% یاد رکھیے گا کہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار نہیں بھی ہوگا. ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار نہیں بھی ہوگا، لیکن آپ کو میجورٹی کیس میں ملے گا انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب اپنا نعمان صاحب اس کا پورا ترجمہ کریں ایک دفعہ، پھر اگلی آیت پہ. تمام تر تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب کو نازل کیا اور اس نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی کجی نہیں رکھی. مزے کی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہیں، وہاں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بات کی نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ہمارے تمام زیادہ تر شک و شبہات آپ معذرت کے ساتھ کسی کتاب پر پھر ہم اسی کی تعبیریں چلتی ہیں، اسی کی تعبیریں چلتی ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک گروپ میں ایک دوسرا کوئی گروپ ہے، اس کے اندر ایک پچھلے 2.5 دن سے کوئی اس میں میرے خیال میں 12,000 میسج آ چکے ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا. ماتم کے اوپر چل رہی ہے کہ ماتم جو ہے نا وہ ایک جائز عمل ہے اور نیک عمل. اور میں تو حیران، لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے، کبھی آپ لوگوں سے موقع لگا تو شیئر کروں گا کہ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو کیا انہوں نے بیس لائن بنا کے تشریح کی ہے، آدمی حیران رہ جاتا. چھوڑ دیں آپ روایتوں کو اور چھوڑ دیں، اور خاص طور پہ ایک روایت کو صرف بیس بنایا ہے، ایک روایت کو جس کو کہتے ہیں اہل سنت کا بھی اس پہ اجماع ہے، وہ جو اماں عائشہ کے حوالے سے جو آتی ہے. حالانکہ اماں عائشہ کی اس روایت کو بھی اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا تھا یہ میری جو ہے وہ نہ سمجھی اور کم عقلی کی وجہ سے ہوا، اور نہ اس کے بعد انہوں نے اس فعل کو کبھی ساری زندگی دوبارہ کیا. اور آپ دیکھیں اس وقت جو تھے، نہ سیدنا علی نے، نہ سیدہ فاطمہ نے، نہ سیدنا حسن حسین، کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں ایک اس لائن کو بیس بناتے ہیں اور کچھ آیت کو کس طرح سے دیتے. میں تو حیران رہ جاتا ہوں. پہلے وہ مجھے کوئی آخانی اسماعیلی ٹکرا گئے تھے، ان کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ فرسٹ ٹائم میرا کبھی کسی اس موضوع پہ ہوا ہے. انبلیویبل ہے. مجھے تو لگتا ہے واقعی اسی میں سب سے زیادہ لوگوں کو شک اور ٹیڑھ لگتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آگے چلیں. اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا وہ ہے، آپ یہ جو وجہ ہے، اگر آپ دیکھیں اس میں جو قرآن ہے یہاں پر جو ہم حرم میں پڑھتے ہیں عربی، اس میں وجن نہیں ہے، وجہ ہے. یہ یہاں پر سکتہ آتا ہے اور یہ کنٹینیوشن ہے. اب یہاں پر
جملہ بالکل ختم نہیں ہوتا ہے. یہاں پر سختی کی وجہ سے اس پر آپ دیکھیں گے جو دوسرے عربک قرآن میں ہے اس میں تنوین نہیں ہے تو اس کو پھر لہو اے وجہ قیمن پڑھیں گے کیونکہ وہ دو مفعول بھی آ رہے ہیں. بس یہ تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے نعمان کریکٹ کر سکتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے معنی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ اس کی کسی اس کو پڑے گا, فرق تو کوئی نہیں پڑے گا. نہیں تجوید کا پوائنٹ آف ویو تھا. آپ دیکھیں گے اکثر اس میں اے وجہ ہے. تجوید کے میں آپ کو بتاؤں اس میں پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں یہ نظر نہیں آتا بلکہ آپ کو کچھ ہو سکتا ہے آپ کو ہمارے مصحف میں مل لے وہ ایوجا یا ملے گا اور اس کی تنوین کو کھول دیا جاتا ہے تو ایوجا کے بعد نون کو نیچے سے لے آتے. برابر کوئی طریقہ ہوگا, مجھے اس میں زیادہ تجوید سے نہیں پتا کہ میں اس سے زیادہ بات کروں. ٹھیک ہے نعمان صاحب آگے چلیں. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قیمہ جو ہے, قیمہ میرے خیال سے شاید یہ پہلے کی کنٹینیوٹی ہے, یہ بھی حال ہے کتاب پہلے کا. آپ اس کی ترکیب کریں نا سر, وہ اسم سے قیمہ کی کیا ترکیب کروں, مجھے نہیں پہلے تو آپ وہ کریں نا قیمن کیا ہے, اسم فعل ہے حرف. قیمن اسم ہے اور لی جو ہے وہ لام تعلیل ہے, ینذرا فعل ہے, بأسن اسم ہے, شدیدن اسم ہے, من حرف ہے, لدن ہو میں لدن بھی اسم ہے اور ہو بھی اسم ہے, واو حرف ہے, یبشرہ فعل ہے, المؤمنین اسم ہے, الذین اسم ہے, یعملون فعل ہے, الصالحاتی اسم ہے, انا حرف مشبہ بالفعل ہے, لہم میں حرف اور پھر اسم ہے, ہم اجرن حسنہ دونوں اسم ہیں. تو قیمن جو ہے میں نے تو اس کو کتاب کا ہی حال بنایا ہے کہ سیدھی ہے, اعلیٰ عبدہ الکتابہ وقیمن ولم یجعل, یہ اسی کا بدل ہو گیا واو کے ساتھ. نہیں کتابہ مطلب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ قیمن جو ہے وہ حال ہے کتاب کا. ہاں جیسے ولم یجعل لہ عوجا. اچھا اگر دیکھیں اگر آپ قیمن کو حال ڈائریکٹ کتاب کا اگر آپ بنا رہے ہیں نا ڈائریکٹ, تو اس کا مطلب ہے یہ جو واو ہے یہ پھر مترجم ہے. بات سمجھ رہے ہیں, کیونکہ پھر اس کا پیچھے والے سے کوئی لنک نہیں ہے. نہیں وہ تو کتاب سے ہی ہے نا, کتابی کی بات ہو گئی. نہیں میں اس کی یہاں اس آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پھر یہ واو پھر یہ حال نہیں بنے گا یہاں, پھر یہ کیا بن جائے گا, کیونکہ حال آلریڈی اگر آپ نے اس کو مان لے لیا. قیمن حال تو بن رہا ہے, اور قیمن حال بننے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ایک فعل بھی معذوف ہو سکتا ہے. جعلہ, اس نے بنایا, کیا بنایا, قیمن, اس کو بالکل سیدھا. تو قیمن بنے گا تو حال ہی, قیمن بنے گا حال ہی, لیکن اگر اب حال کتابی کا بنے گا تو اسی لیے میں نے کہا اس سے پہلے ایک فعل آیا جعلہ, تو ہو کی ضمیر چلے گی کتاب کی طرف. ٹھیک ہے نا, تو قیمن بنے گا حال ہی, وہ آپ کی بات صحیح ہے. لیکن اگر آپ اس حال کو ڈیفائن کریں گے, ولم یجعل لہ عوجا کو حال نہیں بنائیں گے تو پھر قیمن کو کیسے حال بنا, وہ بھی تو اس کے ساتھ ہی حال ہو نا. یعنی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اس واو کے ساتھ ہی پھر یہ بھی حال ہے. ہاں دیکھیں آپ نے اس واو کو تو حال لے لیا پورا اس کے اوپر نا, ٹھیک ہے نا. اب ایک دوسرا حال بھی آپ نے دے دیا کہ اس کا کیا حال ہے, کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے, جعلہ قیمن, بنایا گیا اس کو اس کے ساتھ, تو بننے حال ہی رہا ہے آپ کا. قیمن بن آپ کا حال ہی رہا ہے سر, اس میں آپ نہیں کریں. آپ آگے اس پر بھی بات کریں گے. چلو پھر لی جو ہے وہ لام تعلیل ہے, اور ینذرا جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب اور باب افعال سے انذرا ینذرو, تو تاکہ وہ ڈرائے, اور یہ حالت نصب میں جو ہے وہ لام تعلیل کی وجہ سے ہے, تاکہ وہ ڈرائے. بأسن شدیدن, یہ مرکب توصیفی ہو گیا, اور مرکب توصیفی ہو کے ینذرا کے لیے مفعول ہو گیا, تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے. من جو ہے موصول جر ہو گیا,
اور جا- لدنہ جو ہے ظرف اور کیا کہتے ہیں اس کو، مضاف الیہ، مضاف الیہ ہو کے جو ہے وہ مجرور ہو گیا من کے لیے، ٹھیک ہے، یہ متعلق بن گیا من لدنہ اس کی طرف سے، تاکہ کس کے وہ متعلق بنا؟ ڈرائے. جی کس کے متعلق بنا سر؟ باسن شدیدہ. حاصل شدیدن کے بنے گا یا یہ ینظرو کا بنے گا؟ میں تو باسن شدیدہ بنایا کہ عذاب سے ڈرایا نا، جو عذاب اس کی طرف سے ہے. یہ متعلق ہے نا؟ جی جی سر اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ انذار کس کا کیا جا رہا ہے، وہ محذوف ہے، چونکہ انذار دو مفعول لیتا ہے، وہ والا ایک مفعول محذوف سمجھا جائے گا کافرین کا، اور دوسرا مفعول باسن کو لے لیں. ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. اور جو ملا دن ہے وہ شدیدن کی نعت بن جائے گی. پھر اس صورت میں اس کی صرف بن جائے گی. جی سر. اور میں نے نہیں فالو کیا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا ملتوں کیا کس کی صفت بن جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ جی کہہ رہے جی ہیں جی کہ یہ جو ڈرانا ہے نا، یہ ڈرانا ایک ایسا فعل ہے کہ جس کو دو مفعول چاہیے. کس کو ڈرایا اور کس چیز سے ڈرایا، ایسے یہی کہنا چاہ رہے ہیں جی نا جی ڈاکٹر صاحب؟ جی جی سر بالکل ایسے ہی. ڈرانا ایک ایسا فعل ہے کہ جس کو دو مفعول چاہیے، کس کو ڈرایا اور کس چیز سے ڈرایا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز سے ڈرایا وہ تو بتا دیا، کس کو ڈرایا وہ نہیں بتایا. تو وہ یہ کہہ جی رہے ہیں کہ کافرین ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا لینذر کافرینہ جو ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معذوف ہو سکتا ہے. جس کو ڈرایا اور جس چیز سے ڈرایا وہ تو یہاں موجود ہے، باسن شدید ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو من لدن ہے اس کو آپ جو ہے وہ باسن یہ شدیدن کی صرف بنا دیں. جی ایسے ہی ہے. آپ ترجمہ کریں اپنا نواز صاحب. تو یہ ہم نے کیسے جو ہم نے صفت کے اصول پڑھے ہوئے ہیں اس کے حساب سے کیسے ہوئی صفت، یہ بنتی ہے صفت علی باسن شدیدہ. ہم کہیں کہ یہ نکرہ ہے اور پھر اس کے بعد نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو صرف بن جائے. آپ ترجمہ کریں بس. تاکہ وہ ڈرائے کی طرف سے سخت عذاب نہیں، تاکہ وہ اس کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرے، اس کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے. واو پھر یہاں پہ عطف ہے، ٹھیک ہے. اور یبشرہ جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے اور فعل واحد مذکر غائب ہے یہ. ٹھیک وہ ہے. یبشرہ اور وہ خوشخبری دے یا بشارت دے. اور یہ بھی جو ہے یہ لیونزرا کا جو ہے یہ بدل ہو گیا نا، یہاں پہ کیا کہیں گے اس کو، نہیں واو عطف لے لے نا. ہاں تو وہ ٹھیک ہے، وہ معطوف ہو کے اس وہی اس معطوف کا لے لیں، آگے والا پیچھے والے کو معطوف علیہ لے لیں. معطوف لے لیں. کیونکہ دیکھیں یہاں بھی دیکھیں یبشرہ ہی آیا نا، تو یہ جی جو جی لام تعلیل تھے اس کا افیکٹ یہاں بھی آیا نا. جی جی ہاں اسی ایسے ہی حالت نصب میں ہے، تاکہ وہ ڈرائے، تاکہ وہ اور وہ خوشخبری دے. ٹھیک ہے. المؤمنین جو ہے یہاں پر مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے. مومنین کو خوشخبری دے. تو یہاں پہ بھی ایک پھر ہم کہیں کہ مفعول محذوف ہے کہ کس چیز سے کیوں خوشخبری موضوع کیوں ہے؟ بشارت دینا مومنین کو. دے. جیسے ہم نے کہا نا کہ وہ ڈرائے تو دو چاہیے ہمیں، کس ہو کو سکتا ہے ڈرائے یہاں دیکھیں میں تو یہ جو بہت بشارت سارے دے معذوف کو ہوتے دے. ہیں نا، اپنا جو بہت سارے معذوف ہوتے ہیں نا، میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن نہیں کرتا. ٹھیک ہے ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ فعل ایسے ہیں کہ جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں. جیسے جالا ایسا ایک فعل ہے جس کو دو مفعول چاہیے. حسیبہ ایک ایسا فعل ہے جس کو دو مفعول چاہیے. ڈرانا بھی ایک ایسا فعل ہے جس کو دو مفعول چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ یبشرہ بشارت دینے کو دو مفعول چاہیے کہ نہیں چاہیے. پر تاکہ وہ بشارت دے مومنین کو. الذین جو ہے وہ صلہ ہو گیا، اس کے آگے ہم موصولہ دیکھیں، اسم موصولہ ہو گیا. یعملون جو ہے وہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. عمل کرتے ہیں. الصالحاتی الصالحات یہاں پر جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا یعملون کے لیے.
यामलूना के लिए मफूल हो जाएगा। मुझे बताइए यामलूना कौन सा सीगा है सर? यामलूना, हाँ, यामलूना को आप क्या कहते हैं? फेले मुदारे फ़िल मुदारे जमा मुज़क्कर। मुज़क्कर। आप मुझे बताएं सालिहाती जो है वो आपको क्या लग रहा है, मुज़क्कर लग रहा है मुअन्नस लग रहा है? मफूल मुअन्नस लग रहा है ना सर आपको? तो फिर जी जी मुअन्नस है। ये बेसिकली क्या है, ये सिफ्त है। इसका जो मौसूफ है ना, इसका मौसूफ जो है अल आमाला, अल आमाला अस्सालिहाती। तो अल आमाला आपको पता है गैर आखिर की जमा है, और गैर आखिर की जमा होती है तो सिर्फ जो है वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है और जमा मुअन्नस भी आ सकती है। ठीक है, तो ये अस्सालिहाती बेसिकली ये इस आमाला की जो सिफ्त है, ये अस्सालिहाती जो ना सिफ्त है अल आमाला की, ये बनेगा मफूल ही, लेकिन बुनियादी तौर पे वो इसका जो मौसूफ है ना सालिहाती का, वो माजूफ हो सकता है जो कि अल आमाली है, अल आमाला है। तो है कि फिर हम इस मफऊल ही हुआ ना फिर ये। तो मफूल ही लेंगे आप, सालिहाती को मफूल ही है। ठीक है, तो ये क्या यामलूना सालिहाती जो है ये जुमला फेलिया हो के सिला हो गया, और सिला और अल्लज़ीना मौसूला मिलके क्या बनेंगे? ये जो है मोमिनीन की सिफत बन जाएंगे। जबरदस्त, ये मोमिन की सिफत बन गई। तर्जुमा करें। और बशारत दे मोमिनीन को जो अमल करते हैं, जो नेक अमल करते हैं। ठीक है, अन्ना जो है हर्फ मुशब्बा बिल फ़ाइल हो गया, ठीक है, और लहुम जो है जार मजरूर होके मुताल्लिक़ खबर हो गई, ठीक है, और अजरन हसना मुरक्कब तौसीफ़ी होके इस्मो अन्ना हो गया, इस्मो अन्ना। और ये इस्मो अन्ना हो गया। अन्ना अच्छा, अब लहुम आपको पता है इसके अंदर तर्जुमा करें इसका कि बेशक इनके लिए, बेशक उनके लिए बेहतरीन अजर है। बेहतरीन अजर। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताऊं, आपको पता है ना कि ये जो लामे कई जिसको हम कहते हैं, लामे तालील कहते हैं, लामे कई आते हैं, इसका तर्जुमा आप करते हैं ताके। ताके तो आपको मालूम है कि जब ली आता है और हत्ता आता है, और अगर जब ये फेल के साथ आता है, फेल के साथ आता है, तो इसके अंदर अन जो है ना वो माजूफ होता है, क्योंकि जो के का जो तर्जुमा करते हैं वो आप के अन से करते हैं। तो फिर इसकी तरकीब के लिए वो क्या करते हैं, वो लाम को याद रखिएगा, ली और हत्ता को हमेशा जारा ही ट्रीट करते हैं, और फिर अन से आगे वाले हिस्से को, अन को मजदरिया करके अन प्लस फेल, आपको पता है फिर मजदर मोवल बन जाता है। फिर उस मजदर मोवल को आप जारा मजदर बन गया, तो अब आप चाहे तो उसको मुब्तदा बना लें, चाहे तो आप उसको खबर बना लें, चाहे तो आप उसको फाइल बना लें, चाहे तो आप उसको मफूल बना लें, चाहे तो आप उसको मजरूर बना लें। तो फिर वो क्या करते हैं, वो ली के साथ या हत्ता के साथ उसको मजदर मोवल का माना देके उसको मुतालिक बना देते। तर्जुमे में नहीं करते, तरकीब की बात कर रहा हूं मैं। तरकीब में एक तरकीब का एक तरकीब वो भी है, आप ना करें छोड़ दें कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ कि ये जब ली और हत्ता जब भी फेल के साथ आता है ना, तो फिर इसको वो तरकीब के हवाले से क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि उसको वो जारा ट्रीट करते हैं, और अन को जो बीच में छुपा हुआ होता है, अन प्लस फेल मस्दर मोवल बना के उसको उसके लिए मजरूर कर देते हैं, और फिर उसको मुतालिक कर देते हैं। अगर आप मुतालिक इसको लेस से कर लें, सिर्फ समझने के लिए तरकीब के हवाले से, तो किसके मुतालिक कर सकते हैं इसको आप? लियुनज़िरु बासन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरुल मुमिनीन, ज़ाहिर है मातूफ अलैह और मातूफ मिलके कुछ बनेंगे ना, हो जाएंगे ना दोनों। तो आप अगर इसको मुतालिक करना चाहेंगे तो किसके मुतालिक कर सकते हैं डॉक्टर साहब, ये बता दें। तो अल किताबा के मुतालिक करेंगे जी, लियुन, यानी आप कह रहे हैं लियुनज़िरा किसके मुतालिक होगा? हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। अंजला के कर लें, ये अंजला के मुतालिक उसने उतारा ना,
اور جو اتارا وہ کرے گی کیا؟ وہ دو کام کرے گی، وہ ڈرائے گی اور وہ بشارت بھی دے گی. یعنی اصل بنیاد کتاب ہے یہ کتاب. اسی کتابہ کتاب سے کے متعلق نہیں آ گئی ہے، جی سر کتابہ کے متعلق ہو گیا نا. کتاب کے متعلق تو آپ نے اس کو بتا دیا نا کہ اس کتاب کی وہ بتا دیا آپ نے. تو یہ دیکھیں دوسری بات متعلق آپ کو معلوم ہے نا 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. سلیم بھائی نے 2-3 دفعہ تو بھیج دی ہے اور آپ نے شاید اس کو اگنور کر رہے ہیں وہ 8 چیزوں کو. نہیں اگنور نہیں کرتے. ہاں تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا. تو یہ جو ہے اس 8 چیزوں میں کتاب تو بن نہیں سکتا اس کے بعد. یہ جو بن سکتا ہے وہ یہی بن سکتا ہے انزلہ بن سکتا ہے. یہ ایک ترکیب کے حوالے سے، اس کے اوپر ضروری نہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی بہت بڑی اس پہ بحث جرا کریں. چھوڑ دیں. ترجمہ آپ کا بالکل صحیح تھا، طریقہ بھی آپ کو صحیح تھا. لاسٹ پارٹ کریں سر. ماں کسی نہ فیہ ابدا. ماں کی سینہ فی ابدا، ماں کی سینہ جو ہے وہ اسم ہے، فی جو ہے وہ جارہ ہے، ہی پھر اسم ہے، اور ابدا جو ہے پھر اسم ہے. ٹھیک ہے تو ماں کی سینہ اسم الفاعل ہے، صحیح ہے اور ماں کی سینہ یعنی وہ رہیں گے، رہنے والے، صحیح ہے. رہنے والے ہیں. فی ہی متعلق ہو گیا، اس میں ابداً مفعول ہو گیا. ابدا تو بیسیکلی ظرف ہو گیا. ظرف ہو گیا، تو یعنی ظرف ہو گیا. تو پھر اس کا مضاف کیا ہوگا، مضاف الیہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ سمجھ لیں کہ اس کا دیکھیں ظرف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مضاف الیہ بھی ملے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ظرف عموماً مضاف بن کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو بولیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ ابدن آ رہا ہے نا، کیونکہ اگر یہ مضاف بن کے آ رہا ہوتا تو پھر ابدا ہوتا نا. آپ کو پتا ہے مضاف پہ تنوین بھی نہیں ہوتی، الف لام بھی نہیں ہوتا. تو یہ انور صاحب ایک سوال یہ ہے کہ یہ فی ہے کس کی طرف راجع ہے؟ ہاں بولے یہ ماں کسی نے فی ہے ابدا، یہ اس میں یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس میں بھی کوئی معذوف چیز ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ دیکھیں ماں کسی نے کیا چیز ہے، رہنے والے ہیں، وہ نہیں ہے کیا اسم فاعل. الفاعل. تو فی ہی تو متعلق ہے، تو متعلق جن چیزوں کو 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے اس میں ایک اسم الفاعل بھی ہے نا. نہیں میں نے بتا ترجمے میں جیسے آ رہا ہے فی، اس کس کی طرف اشارہ ہے؟ کوئی چیز معذوف ہے؟ یہ بیسکلی ہم کی طرف اشارہ ہے نا. یہ ہم کون ہے؟ وہ یبشر المومنین. تو یہ بیسکلی ماں کسی نہ بیسکلی حال بن جائے گا، اور اس کی جو ضمیر ہے یہ ان کی طرف جا رہی ہے، اس مومنین کی طرف. ہم کی ضمیر جو ہے اچھا وہ یبشر المومنین ہے نا، کہ وہ جو بشارت دیتے ہیں ان مومنین کو، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے اچھے نیک عمل کیے ہیں اور ان کے لیے بہترین اجر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم کی ضمیر ہے نا، یہ ماں کسینہ کے اندر جو یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ حال بن جائے گا نا بیسکلی، ٹھیک. یہ حال بن جائے گا. یعنی یہ ماں کی سینہ فی ہی ابدا پورا حال بن جائے گا. حال بن جائے گا. ویسے یہ ترکیب کیا ہو، یعنی ہم نے اس کو اسم الفاعل بنا دیا، فی کا متعلق بنا دیا، ابدا کو ظرف بنا دیا. تو یہ بس دیکھیں نا ماں کسینہ، یہ فی جو ہے وہ متعلق ہو گیا ماں کسینہ کا، اور ابدن جو ہے وہ ظرف ہو گیا. بس اس کو ظرف کے طور پہ لے، اور یہ حال بن گیا اس کا. اس کا حال بن گیا، یہ جو مومنین کا حال بن گیا. مومنین کا حال بن گیا نا، کہ وہ کون ہے مومنین؟ وہ جس کی بات بھی نا کہ ان کا اجرن وہ ہے، اور وہ کیا کریں گے اس میں ہمیشہ ٹھہریں گے. لیکن کس میں انور صاحب یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، کس میں ٹھہریں گے؟ اس میں ٹھہریں گے. لیکن اس میں ٹھہریں گے جب آپ نے کہا کہ باسن شدیدن، ٹھیک ہے، تو باسن شدیدن بھی جو ہے عذاب شدید تھا. وہ عذاب شدید کدھر ہے؟ تو جہنم اور جنت کا جو کانسیپٹ ہے یہ پھر معذوف ہوگا نا، یعنی چھپایا ہوا بات. ہاں مطلب دیکھیں کچھ چیزوں کو تو آپ کو یہاں اس میں لینا پڑے گا. اس کا مطلب ہے یبشرہ کا بھی ایک مفعول محذوف تھا نا اوپر، تبھی یہاں فی ہی آ گیا. پاسبل ہے سر. مومنین کو اگر جنتی بشارت دی گئی تو پھر یہاں پر فی ہی اسی کی طرف اشارہ ہو گیا. کیونکہ اگر بشارت دینے کے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر دو مفعول چاہیے، یعنی کس کو دی اور کس چیز کی دی.
تو یہ پھر ہو سکتا ہے نا وہ یبشر المؤمنین الجنت، جنات ہو سکتا ہے نا، پاسبل ہے نا، جناتن سر بن سکتا، جناتن جناتن بن سکتا ہے نا، وہ یبشر المؤمنین جنات یہ زیادہ میک سینس مور ہے نا، تو یہ ایک معذوف ہوگا اور اس کی طرف لوٹا دیا گیا. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ویسے آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب آج آپ کی بھتیجی بھی آپ کی کلاس میں آئی تھی. اچھا اچھا جی آپ کا ریویو کرنے آئی ہے، ذرا آپ نے امید ہے وہ آپ کو خود ڈائریکٹ بتا دے گی. چلو ٹھیک، پہلے بتانا چاہیے تھا. جب میں نے ترکیب کر لی پھر آپ بتا رہے ہیں بھتیجی. پھر تو اگر آپ کو میں کہہ رہا تو آپ ڈیفینسو طور پہ کرتے ہیں، اب آپ نے ایگریسو طور پہ کی. اس نے آج اپنے چچا کا اصلی روپ بھی دیکھا، صحیح. اس نے آج چچا کا اپنا اصلی روپ دیکھا، اس کو پتہ چل گیا. چچا تو آج ڈیفینسو روپ میں ہی ہے ویسے. انہوں نے کوئی اصلی نہیں دیکھا. جی سر اگلی آیت کس کی ہے؟ اچھا میں تھوڑا سا آف ہوں گا انور صاحب، سر ہم کال ہوں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سر کس کی اگلی آیت؟ جی سر میری ہے، منور ہے. جی سر. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. جی سر واو جو ہے وہ حرف ہے، ینذرا فعل ہے، الذین اسم ہے، قالو فعل ہے، اتخذ فعل ہے، اللہ اسم جلالہ ہے، ولدن اسم ہے، ما حرف ہے، لا حرف ہے، ہم اسم ہے، با حرف ہے، ہو اسم ہے، من حرف ہے، علم اسم ہے، واو حرف ہے، لام حرف ہے، لام حرف ہے. دونوں آیتوں کو مکس کر دیے، ساتھ کر لیے. پہلے ایک آیت کا پارٹ کر لیتے. پہلے ایک آیت کر لیں، ٹھیک ہے بالکل. اوکے. واو ہم عطف لے لیتے ہیں. یونذرا جو ہے یہ واو اگر عطف لیں گے تو کس پہ عطف لیں گے؟ یہ سر اس پہ یہ سر اس میں کیونکہ جو لام تعلیل ہے اس کا اس پہ اثر آ رہا ہے یہاں تک. اس کا مطلب آپ مجھے بتائیں نا کس پہ عطف لیں گے. تو جو پہلی آیت ہے اس پہ عطف کریں گے اس کو، یا پورے جو ابھی تک کا؟ نہیں آپ اس کو کہیں کہ یہ عطف کس پہ ہے، پیچھے والا یونذرو پہ ہی ہے. یونذرو پہ. جی یہ دیکھیں حالت نصب میں آ رہا ہے نا. جی حالت نصب میں آ رہا ہے تو بیسیکلی تو یونذرو ہونا چاہیے تھا. جی یونذرو ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اس کا مادہ نون زال اور راہ ہے باب افعال سے، اور اس کے بعد ہے الذین جو ہے موصولہ ہے. آگے اس ہمیں اس کا صلہ مل رہا ہے. قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا ہے، قالا قالو، اور یہ جو ہے اس کا الذین کے لیے صلہ بن جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے اتخذ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. اتخذ جو ہے اتخذ اس کا ہے الف، مادہ ہے الف خا اور زال، باب افتعال سے ہے، اور باب افتعال میں جب یہ اخذ آتا ہے تو اس کا جو الف ہے وہ تا میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو اس طرح سے نہ کہیں، آپ اس کو اس طرح سے کہیں باب افتعال میں اگر فا کلمے میں حمزہ، واو اور یا، یہ تینوں ویک لیٹرز کہلاتے ہیں، حمزہ واو اور یا، یہ جب باب افتعال میں آتے ہیں تو یہ فا کلمے میں اگر آئے، باب افتعال میں فا کلمے ہو تو یہ تا میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ اتخذہ بن گیا. اتخذہ جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. اس کے بعد اللہ جو ہے وہ اس کا فاعل ہو گیا، اور ولدن جو ہے یہ مفعول ہو گیا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور جملہ فعلیہ بن کے قالو کے لیے مقولہ بن گیا. اور دیکھیں قالو کے لیے مقولہ بن گیا تو اس کا حصہ بن گیا نا. جی پھر آپ کہیں گے کہ اپنا قالو اپنے مقولہ سے مل کر جملہ مقولہ ہو کے یہ پھر الذین کے لیے صلہ بن گیا. الذین کے لیے صلہ بن گیا. ٹھیک ہے. اور یہ صلہ اور موصولہ مل کے کیا بن گئے؟
اچھا سر، یہ کیونکہ جو ینذرا ہے اس میں ہم ڈرانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو ڈر کا اثر ہے ان لوگوں پہ آ رہا ہے، تو اس کے حساب سے مفعول بہ ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں. ترجمہ اس کا یہ ہوگا سر، اور وہ ڈرائے ان کو جنہوں نے بنا لی اللہ نے، جنہوں نے بنا لی اللہ نے کوئی اولاد، جنہوں نے کہا بنا لی اللہ نے کوئی اولاد، انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت میں ما لہم بہ، اگلی ہے سوال سر پوچھنا تھا ان سے جی. اس میں سر منور صاحب اس میں ایک چیز بتائیے گا، جو ہے یہ بھی دو مفعول لیتا ہے، تو ایک مفعول آیا والد، دوسرا مفعول کون سا ہے؟ یہاں تو ایک ہی مفعول آ رہا ہے نا، اس کا لازم تو نہیں کہ دو مفعول آئیں. جی لازم ہے، یہ دو مفعول لیتا ہے. یہاں پہ آئے گا عزیر و عیسیٰ. اچھا محذوف ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک مفعول. ہاں جی ہاں جی. اوکے جی آگے چلیں. سر ماں جو ہے وہ نافیہ ہے، لہم جو ہے جار مجرور ہے. اب انہوں نے آپ سے ذکر کیا سیدنا عزیر کا اور سیدنا عیسیٰ کا. جی تو سیدنا عیسیٰ کا تو بڑا واضح ہے، سیدنا عزیر کا کیا ہے؟ نہیں سر میرے ذہن میں نہیں. طارق صاحب آپ کو پتا؟ نہیں سر مجھے نہیں. عزیز صاحب آپ کو؟ جی میں سوال نہیں سنا مجھے. انہوں نے بھی کہا نا کہ اس کا ایک معذوف مفعول جو ہے سیدنا عزیر ہو سکتے ہیں یا سیدنا عیسیٰ ہو سکتے ہیں. سیدنا عیسیٰ کا تو سب کو معلوم ہے کہ عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا صرف کیا، ٹھیک ہے نا. سیدنا عزیر کے بارے میں معلوم ہے کہ سیدنا عزیر کا کیا معاملہ ہے؟ مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے. اچھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آج ہمارے ساتھ جو ہے اور ڈاکٹر جمیل صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر جمیل صاحب نے ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ جو ہے وہ گرامر کا پورا کمپلیٹ کیا، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر جمیل صاحب جو ہے وہ یہی کنگ فیصل کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور بڑا خوبصورت ان کی بڑی ماشاءاللہ بہت اچھی نالج بھی ہے، اور قرآن کو بہت اچھا طرح سمجھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. اور بس عربی گرامر کا تھوڑا سا بھی شوق تھا انہوں نے کی، اور مجھے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں، مجھے تو بعض بار لگتا تھا میں ان سے پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ. تو وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ. اس سوال کا جواب کر دوں؟ جی سر آپ نے. جی اس کا جواب سورہ توبہ کی 30 نمبر آیت میں آتا ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى مَسِيحٌ ابْنُ اللَّهِ. اور آپ کو ایک بات میں اور بتا دوں کہ یہ بہت ہی چھوٹا طبقہ ہے یہودیوں کا. یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ شرک نہیں کرتے، یہ ایک بہت ہی چھوٹا طبقہ تھا اس کا، بہت ہی. اور ان کی بیس لائن بھی صرف یہ تھی. آپ کو یاد ہے جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو جب وہ تھا نا، جب سید عزیر آئے انہوں نے بستی کو الٹ پلٹ دیکھا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ بستی کو کیسے سیدھا کرے گا. اللہ نے ان کو نیند دے دی، اللہ نے نیند دے دی، اور نیند دینے کے بعد پوچھا کہ کتنا سوئے، تو انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو انہوں نے کہا 100 سال. 100 سال انہوں نے کہا دیکھ اپنا کھانا پینا تو تر و تازہ تھا، اور کہا دیکھ اپنا گدھا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. تو وہی جو بات میں آپ سے کہتا ہوں نا ہمیشہ کہ یہ اللہ تعالیٰ وقت روک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت روک دیا. میں جو معراج کا بھی جو واقعہ اس پہ بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت روک دیا. کتنا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا، سال لگا، 5 سال لگے، 1000 سال لگے، کوئی کسی کو نہیں. اللہ نے وقت روک دیا، ہر چیز اسی طرح سے محسوس ہوئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اللہ نے کھانے کے اوپر، اور یہ پریکٹیکلی قرآن میں اگزامپل موجود کہ کھانے کے اوپر اللہ نے وقت روک دیا، وہ ویسے کا ویسا تر و تازہ تھا، اور اس کے اوپر وقت نہیں روکا تو وہ ڈھانچہ بن گیا. تو وہ جب دوبارہ گئے تو وہ تو ویسے کے ویسے ہی تھے. 100 سال گزر گئے، ایسا تھوڑی ہوا کہ ان کی کوئی داڑھی بڑھ گئی یا کوئی چیز ایسے ہو گئی، تو بالکل ویسے کے ویسے ہی تھے. اور پھر انہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی یاداشت سے جو ہے
وہ تورات بھی لکھی ہے. اب باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ تورات کا واقعہ کس حد تک ہے, لیکن پھر اسی بنا پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر بہت ہی کوئی اسپیشلائز قسم. جی منور صاحب کمپلیٹ کریں. ما لہم بہی من علم. سر ما لہم بہی من علم, نہیں انہیں اس کا کوئی علم. تو ما جو ہے وہ نافیہ ہے, لہم جار مجرور ہے, اور میں نے جو کتاب ریفر کی تھی اس میں لکھا تھا کہ خبر محذوف, خبر مقدم محذوف ہے یہاں پہ جس سے متعلق ہو رہا ہے, اور بہی جو ہے وہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو رہا ہے علم کے لیے, جو کہ مبتدا مؤخر ہے. کیا چیز مؤخر ہے؟ مبتدا مبتدا مؤخر ہے. مبتدا کیا ہے ادھر؟ یہاں پہ علم کو بتایا گیا کہ وہ مبتدا مؤخر ہے. لیکن مبتدا تو جو ہے وہ حالت رفع میں ہونا چاہیے, تو نکرہ آ رہا ہے. جی جی نکرہ آ رہا ہے, وہی کیوں آ رہا ہے؟ صحیح آ رہا ہے لیکن کیوں آ رہا ہے؟ کلیئر نہیں ہے سر, یہ کلیئر نہیں ہے. دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یہ بیسکلی علم ہونا چاہیے تھا نا. جی علم تو سر من کی وجہ سے آیا نا. دیکھیں اگر اس کو آپ مبتدا مؤخر لے رہے ہیں تو یہ علم ہونا چاہیے نا. جی یہ اگر ہونا چاہیے تھا ما لہم بہی علم. جی یہ ہونا چاہیے تھا علم. جب کسی نکرہ اسم میں کیا ہوتا ہے؟ نکرہ کیا کرتا ہے؟ وسعت پیدا کرتا ہے. جی نکرہ وسعت کرتا ہے. کسی نکرہ اسم کو مزید نکرہ کرنا ہو, کسی نکرہ اسم کو مزید نکرہ کرنا ہو تو پھر اس کے ساتھ من کی پریپوزیشن لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو علم کی جگہ پھر وہ ہو گیا من علم. اب اس کا ترجمہ ہوگا کسی قسم کا بھی علم. جی ہاں, کوئی بھی علم, کسی قسم کا بھی علم. ٹھیک ہے, تو یہ پھر آپ اس صورت میں آپ اس کو کہتے ہیں من جو ہے نا اس کو آپ زائدہ کہتے ہیں, اور پھر آپ علم کو جو ہے نا آپ کہتے ہیں محلن. یہ کیا ہے؟ مرفوع. محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے پھر آپ کہتے ہیں مبتدا مؤخر. اور مبتدا مؤخر کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ہمیشہ آپ کو ایک شبہ جملہ ملتا ہے. شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ شبہ جملہ یا تو جار مجرور ہوتا ہے یا ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس کا مضاف جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. تو ما لہم بہی من علم. چلیں ترجمہ کریں. نہیں انہیں اس کا کوئی علم, کسی بھی قسم کا کوئی علم. ٹھیک ہے, واو عطف ہو گیا, اور لا جو ہے یہ بھی زائدہ ہے. لا زائدہ ہے؟ جی سر, جو یہ ولا والا جو لا ہے. اچھا چلیں, لا کو زائدہ کر لیا تو پھر لی آباہم کیا ہے؟ لی حرف جار ہے. آبائی جو ہے وہ مضاف ہے, اور ہم جو ہے مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ بن کے لام جارہ کے لیے مجرور بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ اور یہ معطوف بن جائیں گے اس کے لہم کے لیے سر. لہم کے لیے لاہم کے لیے. جی اگر لہم کے لیے بن جائیں گے تو آپ نے مجھے ترجمہ کریں پر. اور نہ ان کے آباء و اجداد کو. اور کہاں سے لائے؟ نہ ان کو, ان کے آباء و اجداد کو. ما لہم سے ترجمہ کریں. نہیں انہیں اس کا کوئی علم, اور نہ ان کے آباء و اجداد کو. ٹھیک ہے سر, یہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ لاہم جو ہے وہ متعلق خبر کے ہے مقدم, تو اسی طرح ہی لی ابائہم میں جار مجرور بن کے اسی خبر کے متعلق بتا دیتے ہیں. بیسکلی یہ بیسکلی لہم جو ہے, یہ جو عطف آیا ہے وہ لہم پہ ہی آیا ہے نا. لاہم پہ آیا. جی سر. جی سر آگے جا رہے ہیں. کبورت کلمتن. کبورت کلمتن, کبورت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا ہے صیغہ ہے. کبورت جو ہے اس کا جو مادہ ہے وہ کاف با اور را ہے, اور یہ باب ہے کاف, کروما یکرمو. کبورا سے کبورت بن گیا. اس کے بعد کلمتن جو ہے یہ کیونکہ کبورت کی وضاحت کر رہا ہے, ابہام کو دور کر رہا ہے, تو اس کو تمیز ہم کہیں گے. کبورت کلمتن بہت بڑی ہے بات, تخرجو
یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہے. تخرجو کا ہے خارجا باب نون سے ہے. خرجا یخرجو سے تخرجو. تخرجو پھر اس کے بعد ہے من حرف جار ہے. افواہہم مضاف مضاف الیہ ہے بن کے پھر مجرور ہو جائے گا من کے لیے, اور یہ متعلق ہو جائیں گے تخرج کے لیے. متعلق ہو کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور کیونکہ جو کلمتن ہے یہ ایک معرفہ ہے, سوری نکرہ ہے, نکرہ اسم ہے, اور نکرہ اسم کے بعد جب کوئی جملہ آتا ہے تو وہ اس کی صفت بن جاتا ہے. تو یہ کلمتن کی صفت بن جائے گا. کلمتن کی صفت بن جائے گا. اس کا ترجمہ ہم ایسے کریں گے, بہت بڑی ہے بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے. صحیح. ان یقولون الا کذبا, ان نافیہ ہے کیونکہ ان جو ہے وہ جب الا کے کمبینیشن کے ساتھ آتا ہے تو نافیہ ہوتا ہے, تو ان نافیہ ہو گیا. یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے, کاف و لام کا صیغہ ہے اس کا. ان یقولون نہیں وہ کہتے, الا جو ہے یہاں حسر کے لیے آیا ہے. کذیبا کذیبن جو ہے یہ یہاں پہ مفعول ہے یقولون کے لیے, تو اس کا ترجمہ ہوگا نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ. مجھے بتائیے بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ. کیا جھوٹ؟ جو پہلے ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا یہ بھی بنایا. ایسی ہے, یہ بھی ویسی ہے جیسے یامرون الصالحات کا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ کذبن جو ہے نا صفت ہے, اور اس کا موصوف ہو سکتا ہے قولن. قولن کذبن, جھوٹی بات. قولن کذبن, ٹھیک ہے, جھوٹی بات. تو آپ یہ کہیں کہ قولن اس کا جو ہے نا معذوف ہے, اور کذبن جو ہے یہ اس کی صفت ہو گیا, آئے گا بنے گا مفعول ہی. اچھا, کہ نہیں وہ کہتے مگر ایک جھوٹ بات یا ایک جھوٹی بات. ٹھیک ہے, مگر ایک جھوٹ. ٹھیک ہے سر, زبردست, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جی سر, کس کی آیت ہے سر؟ جی سر میری ہے سر, ماجد. جی ماجد بھائی. کیا حال ہے سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. صدق اللہ العظیم. اس میں سر جو فا ہے وہ حرف ہے, لا اللہ یہ بھی حرف ہے, اور کا اسم ہے, اور باقی ان یہ اسم ہے, نفس کا یہ دونوں اسم ہیں. آج اتنا گھبرا کے کیوں بول رہے ہو؟ گھبراہٹ سے دروازہ بند کیا ہوا ہے, آواز گونج رہی ہے شاید. اچھا ٹھیک ہے, شور کی وجہ سے دروازہ بند کیا ہوا ہے. اللہ جو ہے سر یہ حرف ہے, آثاری اسم, اور ہم بھی اسم. ان حرف, لم جو ہے یہ بھی حرف ہے. یؤمنو فعل, با حرف, حاذا اسم, الحدیثی اسم, اور آصفن یہ بھی اسم. اچھا اب اس کی سر ترکیب کرتے ہیں. جو فا ہے اس کو ہم استنافیہ لے لیں, اس لیے کہ نئی بات شروع ہو رہی ہے شاید. اور لا اللہ جو ہے حرف مشبہ بالفعل, اور اس کے ساتھ اس کا اسم لا اللہ کا اسم جو ہے یہ انتا. تو یہاں تک کا ترجمہ ہو جائے گا فلا اللہ کا پس گویا تم, یا گویا کہ آپ, کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں, تو پس گویا کہ آپ. باقی ان یہ خبر اللہ بن جائے گی, اسم الفاعل. اور نفس کا یہ سب مضاف علیہ بن جائے گا, اور یہ مرکب اضافی. تو اس مرکب اضافی کو سب متعلق لے سکتے ہیں یہاں پہ. مرکب اضافی متعلق کیسے آئے گا؟ مرکب اضافی تو متعلق نہیں آتا. مرکب اضافی تو متعلق اس صورت میں آتا ہے کہ جب اس کا مضاف جو ہے وہ ظرف ہو.
تو یہ باقی نفسہ ان کے ساتھ بنائے کوئی ریلیشن باقی ان کے ساتھ. تو اس کو کیا لے سکتے ہیں سر یہاں پہ؟ اچھا مجھے بتا نفس کا کس حالت میں؟ سر حالت نصب میں. حالت نصب میں اگر اسم ہو تو کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے. مفعول بنتا ہے جی. اب یہ کس کا مفعول بن سکتا ہے؟ اب فعل تو ہے نہیں سر پیچھے. فعل نہیں ہے، بدلے نہیں ہے فعل. تو یاد رکھیے گا جس طرح سے فاعل کا مفعول ہوتا ہے اسی طرح سے اسم الفاعل کا بھی مفعول. یہ بالکل صحیح ہے، اسم الفاعل کا مفعول لے لیں. صحیح ہے. اسم الفاعل کیا تھا پیچھے؟ باقیون. صحیح ہے، باقیون. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ اسم الفاعل بن گیا، اسم الفاعل کا مفعول بن گیا سر. آگے الا یہ حرف جارہ اور آثارہم یہ مضاف الیہ بن گئے، یہ مرکب جاری اور یہ مل کے مرکب جاری بن جائے گا. اس کا یہ متعلق بنے گا. یہ متعلق ترجمہ کریں یہاں پر. یہ اس کا یہاں تک کا ترجمہ ہوگا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، بس گویا کہ آپ ہلاک کرنے والے ہو ان کے پیچھے اپنی جان کو یا اپنے نفس کو. ٹھیک ہے، اپنی جان کو. صحیح ہے. آگے ہے سر علم. ان جو ہے یہ سر حرف شرط، کیونکہ آگے فعل مضارع مل رہا تو اس کو حرف شرط لے لیتے ہیں. اور لم جو ہے یہ سر حرف نفی قلب و جزم جسے کہتے ہیں وہ. صحیح ہے. یؤمنو جو ہے یہ سر فعل مضارع جمع مذکر غائب، اور جمع مذکر غائب ہے تو اس میں فعل پلس فاعل ہے. اس کا پہلا صیغہ سر حمزہ میم نون سے آمنہ یؤمنو باب فعل سے امن میں آنا. آگے بحاظ الحدیثی با جارہ، حاضہ اشارہ اور الحدیثی مشار علیہ. اشارہ اور مشار علیہ مل کے مرکب اشاری اور یہ جار کے لیے مجرور بن گیا. صحیح ہے. تو یہ جار مجرور مل کے مرکب جاری متعلق بن گیا. ترجمہ کریں یہاں پر. تو یؤمنو کا مطلب سر امن میں آنا تھا. آگے باقی پریپوزیشن چاہیے اس کو ایمان میں لانے کے لیے تو پھر وہ ترجمے میں آ جائے گا. ان لم یؤمنو بحاظ الحدیثی، اگر نہیں وہ لاتے ایمان اس بات پر، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں. آگے آصف سر اس کو ہم مفعول لے لیں یا اس کو حال بھی دے سکتے ہیں غم کے مارے. ہاں تو آپ اس کو حال آپ اس کو مفعول اگر لیں گے تو کون سا مفعول لیں گے؟ سر پھر تو مفعول بھی بنے گا اس کا یؤمنو کا. مفعول بھی تو اس کو کہتے ہیں جس پہ فعل کا اثر آتا ہے. اچھا پھر مفعول فی ہی ہوگا سر. مفعول فی. ہاں مفعول فی کس کو کہتے ہیں؟ مفعول فی جس میں جو فعل کے واقع ہونے کا سبب بیان کرے. ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقع ہونے کا سبب بیان کرے. مفعول لی اجل بھی کہتے ہیں سر. مفعول لی اجل ہی یہ دونوں کا ایک ہی نام ہے نا سر. ایک ہی نام ہے نا. ایک ہی نام. مفعول فی کہتے ہیں علی اجل ہی کہتے ہیں. یہ بیسیکلی کرتا کیا ہے؟ یہ فعل کے واقع ہونے کا سبب بیان کرتا ہے. سر حال بھی تو لے سکتے ہیں اگر غم کی حالت میں یا غم کے مارے مگر کنڈیشن. آپ اس صورت میں پھر حال کا ترجمہ لائیں گے. ہاں اس حال میں حال کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں. کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے. غم سے. اگر وہ اس بات پہ ایمان نہ لائیں غم سے. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا ہے جی. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی باتوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلیلیں لے کے آتے ہیں اور تعلقات خراب کرتے ہیں. اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنی جانوں کو الکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے نہیں لانا وہ نہیں لائیں گے ایمان. وہ نہیں لائیں گے. ہاں جی. آپ کا کام ہے صرف، اور یہ ہم سب کا بھی یہی کام ہے. ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو آگے تک پہنچا دیں. اس پہ لوگ اپنے دلائل سے پہنچا دیں. اور دلائل آپ کے نہ ہو. دلائل آپ کے دو ہی چیزیں، اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ پہنچا دیں. اس کے بعد کسی سے نہ الجھنے کی ضرورت ہے نہ کسی اس کی ضرورت ہے. وہ پھر اس کی مرضی ہے، اس کو کرے قبول کے نہ. جی سر اگلی آیت.
अच्छा सर, इसमें अच्छा एक जो सवाल था माजिद साहब से, जी जी इनलम योमिनु भी हाजल हदीस आसफा, इसको आपने शर्त बनाया है ना, हाँ जी। तो इसका जवाब शर्त फिर किधर है? वो हमने शर्त बनाया। जवाब शर्त जरूरी नहीं मिले, मतलब इसमें फेल मुदारे में जी सॉरी, जरूरी है जवाब शर्त मिले, मतलब इसमें आई मीन शर्त के साथ कई दफा ऐसी भी कंडीशन में होती है कि जवाब शर्त नहीं आप उस मिलता। सूरत में कह रहे हैं कि जवाब शर्त का माजूफ है। जी हाँ जी माजूफ है जी। आप कहते हैं ना सीधे सीधे जवाब शर्त माजूफ है, इस पर जी घबरा क्यों रहे? सवालों से सर और घबरा रही है। अरे इसी से तो आदमी का ज़हन खुलता है। जी जी डॉक्टर साहब आपकी बारी है शायद। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना जअलना मअल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल, इसका एक इसम और एक खबर। इसम इसके अंदर ही है, ना ज़मीर है जो, और फ़ी महल नसब है, यानी मंसूब है। तो इसकी जो खबर आ रही है वो एक जुमला फेलिया है, जालना। जाल जो जाला फेल मादी, और इसका मादा है जीम एन लाम, जाला या जालू जालन उसका मस्दर बनता है। तो जानना इसके अंदर ज़मीर जो है वो ना है। अब जाला भी उसी अफ़आल में से है जो मफूलैन या मफूलान दो मफूल लेते हैं। तो इसका जो पहला मफूल आ रहा है वो है मा अलल अर्दी, मा मौसूला, अलल अर्जी जार व मजरूर मुरक्कब जारी बन के। अब इसके दो इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो ये कि ये मुतल्लिक उस मौसूला के है जो महजूफ है, या शिबे जुमला बना के इसे सिला भी बनाया जा सकता है। सिला और सिला तो मौसूला। जी सर। सिंप्लीफाइड करते हैं सर, सिंप्लीफाइड सीधा सीधा मा मौसूला को जुमला या शुबु जुमला चाहिए होता है। अलल अर्दी को शुबु जुमला बना के सिला मौसूला बना के आप जालना का पहला मफूल बना देते। जी ठीक। तो ये इसका पहला मफूल आ गया। दूसरा मफूल जीनतन, इसमें मंसूब और नकरा है, तो इसके आगे जार व मजरूर आ रहा है, वो इसकी सिफत बना ली जाए। ठीक है। तो ली नबलुवाहुम, लामे जारा या लामे तालील कहते हैं इसे, इसके आगे अन मुज़मिरा है, चूंकि फेले मदारे मंसूब आ रहा है, उसका मादा है बा लाम वा, तो ये आएगा बाला वा या बलूवु। तो वो जब उसमें चेंजेस करेंगे वो बन जाएगा बला या बलू बला अन। तो इसका मतलब होता है कि आजमाना। अगर ये बाब इफ्तियाल से चला जाए, इब्तला यब्तली इब्तलान, तो उसका मतलब होता है एहतमाम से आजमाना, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अक्सर आयात मिल जाती हैं कुरान पाक। ठीक है। तो ये फेल बा फाइल है, और आगे इसका मफूल आ रहा है हुम। तो फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया बन के जो अन है ये उसके लिए सिलातुल मसूला हरफी कहलाएगा, और लामे जारा के लिए मजरूर बन जाएगा। अब जो बला है ये भी दो मफूल लेता है, तो इसमें दूसरा मफूल वो आगे आ रहा है अय्युहुम अहसनु अमला। अय्यु जो है इसमें इस्तिफाम है, हुम मुजाफ इलैहि, अहसनु ये इस्मुल तफजील, अमला जो है तमीज बन जाएगा। तो अय्यु जो है चूंकि इसमें इस्तिफाम है, और ये कलाम में क्या सर से कहते हैं, सदारत कलाम है, और इसको मुब्तदा बनाया जा सकता है। तो और अय्यो के बारे में याद रखिएगा कि अय्यो जो है वो मुदाफ बन के आता है। जी ठीक है। क्योंकि आसान जितने भी अस्माए इस्तिफाम है ना, अय्यो एक ऐसा इस्तिफाम है कि जो तनवीन के साथ होता है, अय्युन होता है। अच्छा अच्छा, अय्युन होता है ना, आप देखें तो, लेकिन इसकी तनवीन नहीं है ना। राइट राइट। तो ये बेसिकली अय्युल हिज़्बैनी मिलता है ना, तो ये मुदाफ बन गया। ठीक है, तो मुब्तदा हो गया, आसान हो आपने इसको खबर कर दिया। हाँ जी, जुमला इस्मिया बन के ये जो पीछे फेल मदारा आया था उसका दूसरा मफूल बन जाएगा। ये आसानों को आपने खबर किया, और अमलन को क्या किया आपने? अमल उनको तमीज कर दिया। ठीक है। तो इसकी सर एक और भी तरकीब लिखी हुई है, वो ये कहते हैं कि ली नबलुआ के अंदर जो हुम है ना, ये उसका हाल भी बन सकता है। अगर हाल बनाएंगे तो फिर भी मंसूब बनेगा।
صحیح ہے. جی تو دونوں اس کا صورتوں میں منصوب ہی آئے. جی ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں اگر آپ دیکھیں نا حال بھی منصوب ہوتا ہے اور اگر آپ نے اس کا مفعول بنایا مفعول ثانی بنایا تو بھی جو ہے وہ منصوب ہی ہوگا. جی تو ان جو ہے جی لام کے اندر جو ان آیا تھا وہ اس کے آگے جو جملہ سارا بن رہا ہے وہ یعنی مفرد کی تعویل میں ہو کر مجرور بن جائے گا اور وہ لام کے لیے مجرور اور یہ مرکب جاری بن کے متعلق ہو جائے گا فعل جعلہ کے. صحیح ہے. تو فعل تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن کے جملہ مستنافیہ بن جائے گا اور لا محلہ اعراب اور اس کا اعراب نہیں کوئی بھی ہوتا. ترجمہ سر اس کا یہ ہوگا بے شک ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اسے اس کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ کون بہترین عمل کرتا ہے. اچھا ایک چیز میں یا آپ سب کو سے بتاؤں ایک چیز سر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جی سر جب بھی دیکھیں خبر جو ہے ایک جملے کی صورت میں ہو اور عموماً جو ہے وہ جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے عموماً. جب بھی جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا جو ہے وہ مفرد ہو اور خبر ایک مرکب ہو اور مرکب اگر تام ہو تو مرکب تام عموماً آپ کو جملہ فعلیہ ہی ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب انا کا اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں بلا شبہ یا یقیناً ہم, ایسے ہی ہے نا. انا کا ترجمہ تو آپ نے یہ کیا کیونکہ اس کے اندر نحنو جو ہے اس کا اسم موجود تھا انا کا. جالنا کا اگر الگ سے آپ ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ کریں گے؟ خالی جالنا کا. جاننا کو ہوگا ہم نے بنایا یا ہم نے بنایا. تو اصولاً تو ترجمہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یقیناً ہم نے بنایا. ٹھیک ہے. تو آپ کرتے کیا ہے کہ پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ دو دفعہ ہم نہیں لاتے لیکن ایک جو ہے نا آپ سمجھیں کہ تاکید یا حصر کا مفہوم پیدا کر دیتے. تو پھر نارملی اس کے ترجمہ جب کیا کریں تو اس کو اس طرح سے کر دیا کریں یقیناً ہم نے ہی جو زمین پر ہے اس کے لیے زینت بنا. جی ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں جب دو دفعہ ایک چیز آ رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا. جی ویری گڈ پوائنٹ. مقصد کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے مفہوم میں یا انڈرسٹینڈنگ میں ٹرانسلیشن میں لانا چاہیے. جی سر آگے والا. جی تو اگلا واو جو یہاں پہ واو عاطفہ اور انا پھر اپنا اس کا حرف مشبہ بالفعل اس کا اسم اور ایک خبر ہوگی تو اسے عطف کیا جا سکتا ہے انا جعلنا کے اوپر. تو انا جاننا جو ہے وہ اس کا معطوف کہلائے گا. تو انا کا اسم اس کے اندر ہی ہے جو ضمیر ہے اور فی محل نصب ہے. آگے اس کی خبر آ رہی ہے لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا. تو لجاعلون لام میں مزاحلقہ کہلاتا ہے اور یہ لام تاکید بھی کہلاتا ہے. جاعلون جعلہ سے اسم الفاعل. تو اسم الفاعل بھی چونکہ فعل کی طرح ہی کام کرتا ہے اللہ زی جعلہ جیسے مطلب لیا جا سکتا ہے. تو آگے اس کے دو مفعول آ رہے ہیں. تو ایک ہے ما علیہا ما اس جو موصولہ علیہا جار و مجرور یہ شبہ جملہ بن کے صلۃ الموصولہ. صلۃ الموصولہ اپنے موصولہ کے ساتھ مل کے مفعول اول. صحیح ہے. سعیدن جو ہے اس میں منصوب ہے اور یہ جعلہ لجائلون کے اندر جو جعلہ ہے اس کا مفعول ثانی بن رہا ہے اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے جروزن. تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا صفت اور موصوف مل کے. جی تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن کے معطوف ہو جائے گا انا جعلنا کے اوپر. ٹھیک ہے سر. جی اس کا ترجمہ ہوگا اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں سعیدن جروزا ایک ایسا میدان کہ جو چٹیل ہوگا. اچھا اب دیکھیں یہاں دو تاکید آئی ہے ایک انا کی تاکید ہے ایک لام تاکید بھی ہے. تو آپ دونوں تاکیدوں کو لکھے ہیں نا اور بے شک ہم یقیناً اور یقیناً ہم اسے کرنے والے ہیں اس کے اوپر جو کچھ ہے چٹیل میدان. چٹیل میدان. زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طارق صاحب تو انور یہاں پہ انا اور لام کے بیچ میں کچھ نہیں آ رہا ہے نارملی انا اور یہ دو تاکید جس طرح سے انا اور لام کے بیچ میں آ رہا ہے نا. انا اور لام کے بیچ میں ہے نا انا کا اسم ہے نا.
इन्ना का ऐसे अच्छा उस तरह से होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, कभी ओके भी सही, इन्ना और लाम इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है ठीक है ठीक है। जी तारिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफि वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। अम हर्फ है, हसिब्ता फेल है, अन्ना हर्फ है, अस्हाब इसम है, अलकाफ इसम है, वाव हर्फ है, अर्रकीम इसम है, कानू फेल है, मिन हर्फ है, आयातना जो है इसम है, साथ इसके ज़मीर है, अजबा इसम। तो ये हम क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने जो उसमें पढ़ा है आपके साथ शेयर करूँगा, फिर आप अनवर साहब उसमें मज़ीद कर दीजिएगा कि को वैसे तो हरफ अतफ कहा जाता है, लेकिन और इसकी दो किस्में होती हैं, एक इसको कहते हैं मुत्तसल और दूसरी कहते हैं मुनक़ता। तो मुत्तसल में नॉर्मली होता है कि उसमें जो है बराबरी का मानी होता है और उसमें तस्विया उसमें साथ होता है। मसलन हमें एक आयत मिलती है इसमें कि सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िर ला युमिनून। तो जब भी कोई चीज़ को यकसा करके आपने मवाजना करना हो तो उस केस में हम जो है वो दरमियान में लाया जा सकता है, और जुमला जो है फेलिया और इसमें दोनों के दरमियान आते हैं। दूसरा जो है वो उसको मुनक़ता कहते हैं। ये जो है इसकी ज़िद है मुत्तसल की, और ये चीज़ों को जो जब मुनक़ता को जुदा करना, तो उस केस में आगे उसमें एक आयत के है अम जालू लिल्लाहि शुरका। इस केस में मुनक़ता के माने में आता है। इसके अलावा के और भी कई माने हैं, मसलन या खा क्या, कभी ये बल के माने में भी इस्तेमाल होता है। और अगर हम इसको यहाँ अगर देखें तो यहाँ हर्फ अतफ में क्या के मानों में इस्तेमाल हुआ है। बाकी हमेशा अप टू यू। नहीं आपने सही कहा, लेकिन इसको और आसान कर दे। मैं तो कहता हूँ हम लोगों का काम है आसानियां बांटना। मैं तो इसको और आसान कर देता हूँ, बेसिक छोटे छोटे करा के, ज्यादा उसमें चाहिए नहीं। अगर बीच में आ जाए, ठीक है, अगर बीच में आ जाए तो आप उसको बल के मफहूम में ले लें, ठीक है, बल के, सही है। और जो है वो अगर इब्तिदा में आ जाए ना तो इसको इस्तिफहाम के मफहूम में ले लें। क्या बस मैं तो इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करता हूँ, मैं उसमें जाता ही नहीं। एक आम कारी के लिए, एक आम स्टूडेंट के लिए उसको बेसिक अगर आप प्रिंसिपल बता दें ना, जिस तरह से हम बेसिक प्रिंसिपल एक बताते हैं इन्ना और अन्ना का, कि इन्ना जो है वो सदारा चाहता है, जुमले की इब्तिदा में आता है, अन्ना जो है बीच में आता है। लेकिन आपको बाज़ दफा इन्ना बीच में ही मिल जाता है और आपको लाम ताकीद भी नहीं मिलती। डिटेल में नहीं जाते, हम यही कहते हैं कि इन्ना को सदारत चाहिए होती है, अन्ना को सदारत नहीं चाहिए होती। अन्ना के लिए फिर मजीद आप जाए डिटेल में तो आप कहेंगे अन्ना वहां इस्तेमाल होता है जहाँ वो पीछे जुमलों को भी जोड़ रहा होता है, ठीक है ना। अशहदु अन्ना मुहम्मदन तो जोड़ता है ना, वालमु अन्ना रसूलुल्लाह तो जोड़ रहा है सारी चीजों को। तो आप सिंप्लीफाइड कर दें। आपकी जो तहकीक थी, जो आपने पढ़ा था, बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसको मैंने आपसे कहा कि उसको सिंप्लीफाइड कर दें। हम बीच में आ जाए आप उसको बल के मफहूम में लें, बल्कि के हम इब्तिदा में आ जाए आप उसको इस्तिफहाम के मफहूम में लें। ठीक है आप करें, मेरा पानी भी क्या है। ठीक है जी। हसिब्ता ये पहले माजी है, वाहिद हाजिर, इसका जो मादा है हासा है और ये बाप समिया से है। तो इस अभी तक इसका जो हसिब्ता होगा, क्या समझा आपने या क्या ख्याल किया आपने, इसका तर्जुमा होगा हसिब्ता। फिर अगला लफ्ज़ है अन्ना, ये हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है। तो हम देखते हैं कि अस्हाबुल काफ में अस्हाब को नस्बी हालत में ले गया है। अस्हाबुल काफ जो है इसको हम मुदाफ ले करके और मरकब इजाफी करके गार वाले कर लेते हैं। वाव को यहाँ हम अगर आतिफा ले लें तो पहला अस्हाबुल काफ मातूफ अलैह हो जाएगा। वर रकीम ये भी इसम है इसका, और ये हो जाएगा कुत्ते वाले। अब इसमें जो मुझे जो समझ नहीं आ रही इसकी, रकीम को भी जो है वो हालत जर में लिया हुआ है। पहला तो समझ आता है कि ज़ाहिर है वो साहबुल काफ में, तो इसमें रकीम भी अनसर कोई चीज़ मासूफ है, इसलिए हमने इसको हालत जर में इसम को लिया है।
یہ عطف الکاف کر کے دینا لیے اس کو. معطوف ہے نا, عطف معطوف. مجھے بتائیے عطف واو کو آپ نے کیا لیا ہے؟ واو کو عطف کس کے اوپر؟ غار والے کی طرف, اصحاب الکہف. اصحاب الکہف پہ نہیں لیا آپ نے واو کا عطف کہف پہ لیا. کہف پہ لیا, اوکے تو پھر رقیم آٹومیٹکلی ہو گیا نا, ٹھیک ہے, بس معطوف کا قانون پکڑے نا. ٹھیک ہے, پھر وہ تو آٹومیٹکلی جو ہے ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے اصحاب الکہف والرقیم یہ اسم منا ہو جائے گا. اب پھر ہمیں اس کی خبر انا تلاش کرنی ہے آگے. لیکن آگے آتے کانو من, تو کانو جو ہے یہ پھر وہ فعل ناقص ہے, اس کا خوانا اس کا مادہ ہے یہاں جمع مذکر غائب کے حساب سے. اب اس کا بھی ہمیں چاہیے ہوگی اسم کانو اور خبر کانو. ٹھیک ہے, من جو ہے حرف جر ہے, آیات نا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں کانو کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیں. کانو جو ہے وہ بھی فعل ہے نا, فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اس کا ایک اسم چاہیے اور آپ کو اس کی خبر چاہیے. ٹھیک ہے, ذہن میں ہونا چاہیے کانا کا جو اسم ہے وہ حالت رفع میں, خبر جو ہے حالت نصب میں. ٹھیک ہے, اچھا کانا جو ہے وہ فعل ناقص ہے, تو فعل والے قوانین بھی اس پہ اپلائی ہوں گے. یعنی اگر وہ گردان کا صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا ہے تو پھر تو آپ کو اس کا اسم ڈھونڈنا پڑے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی, فعل میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ پہلا یا چوتھا صیغہ ہوتا ہے تو آپ کو اسم ڈھونڈنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, پھر افعال ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی صیغہ ہے تو اس کے اندر فاعل موجود ہوگا. تو ہے تھے وہ, تو آپ کانو جیسے ہی آیا کانو آپ کو پتا ہے کہ یہ تیسرا صیغہ ہے, آپ فوراً کر دیں گے کانو کا اسم جو ہے نا اسی کے اندر موجود ہے ہوم کی صورت. اوکے صحیح, ٹھیک ہے. اب آپ نے صرف اور صرف خبر ڈھونڈنی ہے. خبر ڈھونڈنی. تو من آیاتنا, من جار مجرور ہو کے یہاں میں جو ہوں اس کے کانو کے لیے حال لے لوں گا, اور عجبا جو ہے یہ خبر کانو بن جائے گی. اگرچہ یہ مصدر ہے لیکن یہاں ہم اس کو بطور صفت لے سکتے ہیں عجیب ہوں گے. تو پھر یہاں دوبارہ بولے کیا کریں. من آیاتنا جار مجرور ہے اور اس کو جو ہے ویسے تو متعلق ہے لیکن اس میں میں حال لے رہا ہوں. من آیاتنا, اس کو میں حال لے رہا ہوں قانون کے لیے متعلق. اور عجبا جو ہے یہ ویسے تو یہ خبر قانون اس لیے بن رہی ہے کہ اس کو ہم عجیب سے نکلا ہے, عجیب ان سے جو کہ بطور یہاں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صفت ہے اور اس کی جو موصوف ہے شیئن یا آیاتن وہ محذوف ہے, تو اس لیے ہم اس کو خبر قانون لے سکتے ہیں. یہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں ایسے ہی لکھا گیا. دیکھیں دو چیزیں عجباً حالت نصب ہی ہے نا. جی, عجباً حالت نصب ہی ہے. لیکن کانا کی خبر کس میں ہوتی ہے؟ کانا کی خبر, ہاں جی رفع. کانا کا اسم ہے, کانا کی خبر ہے نا. تو کانا کی خبر کس میں ہوتی ہے؟ کانا کا اسم اسی میں موجود تھا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو کانا کی خبر عجبا ہے. عجبا ہے. اب آپ عجبا کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں مجھے. جی ٹھیک ہے, اور آپ نے من آیات کو آپ نے کیا کہا, میں حال بنا رہا ہوں قانون کا. ہاں من آیاتنا, جی ہماری نشانیوں میں سے اس کو حال بنایا. اس کا حال بنا ہے طارق بھائی, عجبن کا. عجبن کا وہ قانون کا کیسا حال بن سکتا ہے؟ قانون تو ویسے فعل ناقص ہے. ہاں میرا مطلب ہے آیت میں اس کو حال بنایا, قانون کا نہیں میں کہا اس شاید میں نے غلط کہا, یعنی عجبا کے اوپر یہ اس کا حال بیان کر رہا ہے من آیاتنا. اور عجبا جو ہے اس کی ایکسپلینیشن یہ دی گئی ہوئی ہے کہ عجبا میں جو ہے کیونکہ نارملی یہ اس کا موصوف شیئن آیاتن کے ساتھ آتا ہے عجیبن, وہ معذوف ہے, تو ہم عجبا اگرچہ مصدر ہے لیکن ہم اس کو خبر قانون لے لیں گے. میں آپ کی یہ بات سمجھ نہیں پا رہا. آپ مجھے یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عجبن جو ہے اس کو ہم لے رہے کیوں ہیں؟ وہ تو بظاہر نظر ہی آ رہی ہے, تو آپ اس کو لے رہے کا کیوں مطلب دے رہے ہیں؟ عجبن جو ہے نا یہ مصدر نہیں ہے. ارے مصدر ہے تو کیا ہوگا, اسم ہی ہے نا. مصدر کیا بن کے نہیں آ سکتا کیا اپنا کیا کہتے ہیں خبر کام کا نام ہے نا. جی تو مسئلہ کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے, اوکے. مطلب یہ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ مصدر جو ہے وہ خبر نہیں بن سکتا.
نہیں، لیکن جو میں نے لکھا تو میں ایکسپلینیشن یہ دی تھی کہ کیونکہ اس کے عجیبن کے معنی میں آ رہا ہے تو اس لیے اس کو آپ اس کو موصوف کو محذوف لے لیتے ہیں، آیاتن یا شیئن کو. اچھا مجھے بتائیں تو پھر آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ اگر آپ موصوف لے رہے ہیں فار ایگزامپل عجبن کو آپ نے صفت لیا، یہی کیا ہے نا آپ نے؟ عجبن تو مصدر ہے لیکن بیمانی عجیبن جو ہے اس کی صفت ہے نا، بطور صفت کیا آیا ہے. اس کا صفت کیا ہے؟ یہاں عجبن آپ نے اس کو چھوڑ دیں ابھی خبر کو مصدر کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کی صفت ہے. عجبن جی مصدر ہے. ارے اگر صفت ہے تو اس کا موصوف کیا ہے؟ وہ معذوف ہے، وہی تو بتا رہا ہوں. تو وہ کیا موصوف ہے وہ تو بتائیں. شیئن یا آیاتن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. شیئن عجبن، جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں شیئن عجبن؟ جی شیئن یا آیاتن بھی آ سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز. اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں اپنے آپ کو اتنا الجھائے نہیں. عجبن آپ کو حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کو لے لیں. ٹھیک ہے، ہاں اس کو ویسے ہی لے لیں، لیکن جو آپ حال بنا رہے ہیں وہ کانوں کا حال نہیں بنے گا. نہیں عجبن کا حال بنے. عجبن کا حال. اور یہ پوری کی پوری جو قانون من آیاتنا ہے، اس کو ہم محلن رفیع حالت میں لے کے انا کی خبر بنا دیں گے. اچھا اس کو آپ حال کیسے بنا رہے ہیں ویسے من آیاتنا کا؟ اگر حال بنا رہے ہیں تو کیا ترجمہ بنے گا؟ سر ایک پوائنٹ ہے سر اس میں. جی بولیں سر. جب نکرہ کے بعد جارہ مجرورہ آئے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے، جب اس سے پہلے آ جائے تو اس کا حال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم ترجمہ کریں. اور ہماری نشانیوں میں سے من آیاتنا، اور ہماری نشانیوں میں سے عجب بات تو عجیب ہی ترجمہ تو عجیب وہی تھے، ہے. اور ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے. تو مجھے بتائیں اس میں حال کا ترجمہ کہاں ہے؟ اگر آپ اس کو پورا کریں تو پھر آپ اگر پورا کریں کہیں اور ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے، یعنی غار والے اور قصبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے. ٹھیک ہے. اور قانون من آیاتنا عجبا جو ہے وہ پھر انا کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جملہ فعلی ہوگا خبروں ہے. پورا ترجمہ کریں پوری آیت کا. کیا تم نے گمان کیا کہ غار والے، کہ یقیناً غار والے، کہ یقیناً غار والے اور قصبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. ٹھیک ہے جی سر. عزیز صاحب آخری آیت. ہماری نشانی میں سے ایک عجیب نشانی تھے. نہیں میں کہہ رہا ہوں تعریف عجیب بھول گیا، عجیب کا لفظ بھول گیا، عجیب نشانی تھے. جی جی عجیب کا لفظ نہیں بولا آپ نے، اس لیے اپنا عزیز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اچھا عزیز صاحب ایک منٹ رکیں گے. جتنے بھی ساتھیوں نے جب شروع کیا تو تلاوت کی ابتدا کی تو سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. آپ نے طاؤس پڑھا. میں ان ساتھیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے بسم اللہ پڑھا ان کی کیا وجہ تھی، اور عزیز صاحب نے طاؤس پڑھا اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ سب سے پوچھ رہا ہوں. جنہوں نے خالی تسمیہ پڑھا تھا ان سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے خالی تسمیہ کیوں پڑھا تھا. آپ بعد میں جواب دیجیے گا سر. آپ بعد میں جواب دیجیے گا. جی میں نے تو سر پہلے ایک جو ہے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پھر اعوذ باللہ پڑھ کے پھر بسم اللہ میں نے اونچی آواز میں پڑھی. اور اصولاً آپ کو تعوذ پڑھنا چاہیے. جی بہتر. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں دی. بسم اللہ تو بیسکلی آپ پڑھتے ہیں، مطلب وہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اصل جو بنیاد ہے وہ تعوذ ہے. یعنی تعوذ کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ نے بند کر دیا کسی وجہ سے، 1 منٹ کے لیے بھی، تو کال آ گئی ہے کسی نے آپ کو پکارا اور آپ نے بند کیا اور آپ دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو آپ پھر دوبارہ تعوذ پڑھیں. تو عزیز صاحب نے جو میتھڈ کیا تھا وہ بالکل کریں. جی عزیز صاحب شروع کریں سر.
یہاں از جو ہے یہ یہاں پر آ رہا ہے ظرف زمان، اور اوا یہ ماضی معروف واحد مذکر کا صیغہ ہے باب ضرب سے، حمزہ واو اور یا محموز الفا اور لفیف مقرون ہے اس میں۔ یہاں پر اس کا جو معنی ہے، یہ جب باب ضرب سے آتا ہے تو اس میں اس کی معنی اس کا مطلب ہے اس نے پناہ لی، اور جب ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ یوسف میں آوا اخاہو، وہاں پر باب افعال سے آ رہا تھا، تو وہ پھر مجہول کے معنی میں اس نے بٹھایا یا اس نے پناہ دی، یہاں پر اس نے پناہ لی۔ تو اس ظرف زمان او فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ الفتیۃ، الفتیۃ یہ معرف باللام ہے، جمع مکسر ہے، اس کا جو واحد فتن، اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ یوسف میں اس کو بھی دو تین مرتبہ، فتیان اس کا تسنیہ ہے، اور فتیان اور فتیتن اس کے دو، ہم نے سورہ یوسف میں فتیان پڑھا تھا جمع اس کا، اور یہاں پر فتیتن آ رہا ہے، تو اس کے دو جمع کے دو وہ آ سکتے ہیں، ایک فتیان بھی ہے اور فتیتن بھی ہے، اور پھر یہ معرف باللام ہو کر اس کا تنوین الکا ہو گیا، یہ یہاں پر بن رہا ہے مفعول بہ اوا کے لیے۔ نہیں فائل ایکچولی آپ نے فتیتوں کے اوپر اتنی ایکسپلینیشن کی معرف باللام بھی لایا اور سب لایا اور پیچھے سے ملایا کہ جو اصل تھی وہ آپ غائب کر گئے۔ نہیں یہ اس میں حالت رفع میں اسی لیے کوشش کیا منیمم رکھیں، یہ فائل بن گیا حالت رفع میں اور فائل ہے۔ اس کو آپ نے ظرف کیا ہے تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ پھر آگے والا حصہ اس کا مداخل ہے۔ جی، تو اول فتیہ تو اس کا مداخل ہے، اور الی الکاف یہ پھر متعلق بن گیا اس کے لیے اوا کے لیے۔ از اول فتیۃ الی الکاف، جب اوا اس نے پناہ لی، الفتیۃ نوجوانوں نے، الی الکاف غار کی طرف، جب نوجوانوں نے پناہ لی غار کی طرف، فہ حرف عطف ہے۔ اب آپ نے بات چھیڑی تھی نا، تو میں آپ کو بتا دوں، آپ نے فتن اس کا واحد تھا نا جی، ٹھیک ہے نا، فتن اس کا واحد تھا، اور فتن واحد تو ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر اس میں منقوص کا اس میں مقصور کا قانون لگ جاتا ہے تو فتح بن جاتا ہے، جی ٹھیک ہے نا، فتح بن جاتا ہے۔ اس کا جمع آپ نے کیا بتایا؟ فتیانون بتایا، اور دوسرا بتایا فتیتن بتایا۔ فتیتن فرق کیا ہے دونوں میں؟ جب کیا کہتے ہیں اس میں، ہاں جب ہم اس کو کیا کرتے ہیں تخصیص کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر فتیتن والا صیغہ یوز کرتے ہیں۔ جب تخصیص کے لیے کریں گے تو اس میں ایک چیز اور بھی رکھ لیں، آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب یہ جمع مکسر کے فارمیٹ میں آتا ہے فتیتن، تو پھر اس کی گنتی 3 سے 9 کے درمیان ہو جاتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو پھر اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نوجوانوں نے، جب چند نوجوانوں نے وہ تو اس وقت جب ہم معرفہ کے اس میں ترجمہ کر رہے ہوں گے۔ نہیں وہ تو صحیح ہے۔ اچھا صحیح ہے، آپ فتیتوں کو آپ ذہن میں لائیں نا، 2 جمع آ رہی ہے نا، ایک اس کی جمع سالم کے طور پہ بھی آ رہی ہے، فتیانون کے طور پہ بھی آ رہی ہے، یا مطلب وہ بھی جمع مکسر ہے، لیکن جب 2 آ رہی ہے تو آپ کو پتا ہے نا، جب یہ گول تا آتی ہے تو یہ کثرت کے لیے اور تخصیص دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک، چلیں سر آگے۔ اچھا، یہ جو پورا جملہ ہم نے یہاں اول فتیۃ الکاف، یہ معطوف الیہ بن گیا، کیونکہ آگے جو جملہ ہے اس کا عطف بن رہا ہے۔ فا کو ہم حرف عطف لے رہے ہیں، قالو جو ہے یہ فعل ماضی جمع غائب، فاعل اس میں موجود ہے ہم،
اور قالو انہوں نے کہا، قالو یہاں پر ہم قول لے رہے ہیں، آگے اس کا مقولہ آئے گا. ربنا یہ ندا عرف ندا اس میں محذوف ہے، رب یہ منادہ ہے، اور نہ یہاں پر مضاف الیہ بن گیا ربنا، رب کے لیے. تو یہ جو رب ہے یہ منصوب ہے اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں جو اس میں یا معذوف ہے حرف ندا کی وجہ سے. ہاں اس کا معنی ہے اے ہمارے رب. اور یہ ندا بن گئی. جی یہ ندا بن گیا. اور ابھی آگے اس کا جواب ندا آ رہا ہے آتنا، یہ اس کا جواب ندا ہے. آت فعل امر دعائیہ اور فاعل اس میں انت، نہ اس میں مفعول بھی ہے. آتنا جواب ندا بن گیا. تو ندا اور جواب ندا اس کے معنی ہے تو ہمیں دے. ربنا آتنا اے ہمارے رب آپ ہمیں دیں. ندا پلس جواب ندا بن گیا مقول القول. من لدن کا من عرف جر ہے، لدن ظرف مکان مجرور من کی وجہ سے، اور کاف مجرور اضافت کی وجہ سے ہے. من لدن کا یہ آگے جو رحمتن آ رہا ہے، کیونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر کیا کہتے ہیں نکرہ آ جائے اور اس سے پہلے جار مجرور آ جائے پھر یہ اس کا حال بن جاتا ہے. تو رحمتن مفعول بھی ثانی ہے اس کا آتنا کا. ایک تو مفعول بھی اس میں آلریڈی ہے نا، اور یہ مفعول بھی ثانی بن گیا. تو کوئی رحمت اور یا ایک رحمت کی معنی میں ہم لے سکتے ہیں. من لدن کا رحمتن اپنے پاس سے کوئی رحمت، یا اپنے پاس سے ایک رحمت. پورا اگر ہم اس کا کیا کہتے ہیں مقول القول کا ترجمہ کریں، ربنا آتنا من لدنک رحمتن اے ہمارے رب آپ ہمیں دیں اپنے پاس سے کوئی رحمت. اچھا یہ رحمت جو ہے یہ دونوں طریقوں سے لکھی جاتی ہے، یہ گولتا سے بھی لکھی جاتی ہے اور سیدھی سے بھی لکھی جاتی ہے، ایسی ہے نا؟ جیسے سنت ہے، سنت بھی آپ دیکھیں نارمل سیدھی تا سے بھی لکھی جاتی ہے، گول تا سے بھی لکھی جاتی ہے. صحیح. تو یہاں پہ ہے نا یہ کثرت اور اس کے لیے یہ گول تا استعمال ہوتی ہے. صحیح ٹھیک ہے نا. تو اس یہ کو آپ انور بھائی اس کی کوئی وجہ ہے کہ کہاں یہ گولتا سے لکھی جاتی ہوگی اور کہاں یہ اس طرح سے اس کا وجہ تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کثرت کی اور اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اچھا مطلب تجوید کی کوئی وہ نہیں ہے مبالغہ کے لیے. تو یہ قول اور مقولہ دونوں مل کے پیچھے جو اول فتیتوں پر پیچھے والے جملے پر معطوف بن گیا. پھر اس کے بعد ایک اور عرف عطف آ رہا ہے واہ، اور حی فعل امر ہے، عازب فعل امر. اس کو اس طرح سے کریں سر، اس کو اس طرح سے کریں. قالو کو آپ نے کہا کہ قالو کو تو آپ نے کہہ دیا اور آگے مقولہ آ رہا ہے. تو یہ ربنا آتنا من لدن کا رحمہ جو ہے یہ پورا جو ہے یہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنا. جواب ندا ہے. اب اس کو ابھی نہیں یہ جواب ندا نہیں ہے. ربنا آتنا من لدن کا رحمہ یہ پورے کا پورا جو ہے نا ایک جملہ فعلیہ انشائیہ بنانا. صحیح ٹھیک ہے نا. آتنا من لدن کا رحمہ، سوری ربنا کو بھی نہیں کرے، ربنا تو ندا ہے. ٹھیک ہے. آتنا من لدن کا رحمہ یہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنانا. ٹھیک ہے. واو عطف آ رہا ہے، یہ جو واو عطف آ رہا ہے یہ آ رہا ہے آتنا من لدن کا رحمہ، یہ اس کے اوپر واو. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ترکیب اوپر بند کر دی، اس کو بند نہ کریں، اس کو کھلا رکھیں. ابھی قالو کو بھی کھلا رکھیں، ربنا کو بھی کھلا رکھیں. قالو جو ہے وہ فعل، اس کا مقولہ چاہیے، مقولہ پورا چل رہا ہے. ربنا ندا کا جواب ندا، یہ جواب ندا چل رہا ہے پورا. بھی نہیں میں نے وہ جو پچھلا جملہ تھا میں نے فقالو وہ اواپی کیا تھا. اب آگے جو آ رہا ہے وہ عطف یہ آتنا پہ آ رہا ہے. یہ کس کے اوپر آ رہا ہے عطف؟ یہ جو یہ دوسرا ابھی جو عرف عطف آ رہا ہے وہ حی لنا، یہ آ رہا ہے آتنا من لدنک رحمت. تو ابھی آتنا کو آپ بند نہ کریں نا، آتنا کو آپ جملہ فعلیہ انشائیہ کر کے معطوف علیہ کر دیں.
صحیح ہے. پھر بالکل ایگزیکٹلی سیم ایک جملہ انشائیہ آ رہا ہے. وَحَيِّ فعل امر حاضر واحد مذکر فاعل انت باب تفعیل سے، اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہا یا اور امزہ. اس میں لنا جو ہے یہ جار مجرور متعلق بن گیا یہ حی کے لیے. و عرف عطف و حی تو مہیا کر یا تو آسان فرما لنا ہمارے لیے. من عرف جر آ گیا، امر مجرور، اور نہ امرنا یہ نہ بھی محلن مجرور ہے، یہ امر کے اضافت کی وجہ سے امرنا من کے لیے مرکب اضافی بن کر من کے لیے مجرور ہو گیا. اور یہ جو پھر آ رہا ہے رشدن مفعول بہی بن گیا ای کے لیے، اور یہ نکرہ اس میں نکرہ ہے تو اس سے پہلے جار مجرور آ رہا ہے من امرنا. کچھ بن سکتا ہے جی من امرنا ابھی یہ نکرہ کے لیے حال بن رہا ہے رشدن کے لیے. اس کے لیے حال بن رہا ہے، رشدن کے لیے. رشدن کے لیے حال بن رہا ہے کہ لنا کے لیے حال بن رہا ہے؟ یہاں پر تو جو لنا ہے وہ متعلق بن رہا ہے حی کے لیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ تو متعلق بن گیا. تو ہمارے لیے من امرنا رشدن. کو رہنمائی فرمانا. جی تو یہ رشدن کے لیے بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پورا جملہ انشائیہ بن کے دوسرے جملے پہلے والے جملہ انشائیہ پر معطوف علیہ مل کے جواب ندا، اور ندا اور جواب ندا مل کے کالو کے لیے مقولہ، اور پھر عرف عطف اور پھر معطوف علیہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا. اور اگر اس کو آپ نے مضاف لے لیا تو یہ پورے کا پورا مضاف الیہ ہو گیا. اور مضاف الیہ مل کے متعلق ہو گئے. متعلق ہو گئے پیچھے مل کے متعلق ہو گئے. جی یہ جو پیچھے ہیں کیا کہتے ہیں متعلق بن جائیں گے. بن گئے تو اس کا ایک فعل معذوف لے لیں نا. اذکر، تم یاد کرو. اذکر، بالکل اذکر ایک آپ، کیونکہ اس کو آپ نے وہ لیا نا مضاف لیا نا. صحیح جب آپ نے لیا ایز مضاف تو پھر وہ متعلق بن جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جی اذکر کے لیے. سر اس میں یاد کرو ترکیب لکھی ہوئی ہے. جی سر، اس میں انہوں نے ایسے بھی لکھا ہوا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی بن کے اس کو متعلق بنا لیں جواب شرط کے ساتھ، فقالو کے ساتھ. بہتر یہی ہے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب، اذکر کے لیے کافی مناسب رہے گا. وہ دیکھیں نا، کیونکہ آپ نے فا کو وہ نہیں، وہ آپ بنا سکتے ہیں. اس کو اگر ظرفیہ شرطیہ لیا ہے تو وہ آپ اس کو شرطیہ کے طور پہ، اگر آپ نے اس کو یہ شرطیہ کے طور پہ لے لیا، لیکن ظرفیہ کے طور پہ بھی آیا نا، آتا تو ظرف کے طور پہ. ٹوٹل آپ اس کو پارٹلی تو اس کا کر سکتے ہیں، لیکن ان ٹوٹل اگر آپ کریں گے تو یہ اس جو ہے وہ اگلے والا پورا جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا، اور پھر آپ اس کو متعلق بنا دیں ایک فعل معذوف اذکر کے. تم یاد کرو جب ٹک 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 ٹک. جی سر، میں پتہ کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ اس مضاف اور آگے مضاف الیہ جو ہے آوا فتیۃ الی الکہف، یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے جواب شرط آگے آ رہا ہے فقالو، اس کے متعلق ایسے بھی ایک ترکیب لکھی ہوئی ہے. لیکن اس کے متعلق کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ جی وہ یہ اس نے لکھا کہ جواب شرط کے متعلق بنایا جا سکتا. ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم اس کو یہاں پر ظرفیہ لے رہے ہیں. ایسے بھی کوئی ترکیب ہو سر، میں اس پہ اتنا میں نے دیکھا نہیں ہے تو مجھے معلوم نہیں. میں نے تو اس کو بہت ایک سمپلیفائڈ اس میں لیا، کیونکہ جو میں نے کہا نا کہ میں تو کچھ بیسک پرنسپلس کے اوپر چلتا ہوں، زیادہ کمپلیکیشن میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کہ جب بھی اس یا اس قسم کا آتا ہے تو اس کا ایک فعل معذوف ہوتا ہے. اور جی وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جو سب سے مناسب اور آسان، سب سے مناسب اور ترجمے کی لحاظ سے یہ اذکر از اول فتیۃ. ترجمہ کریں سر اس کا پوری آیت کا.
پوری آیت کا از اول فتیہ تو جب ان نوجوانوں نے پناہ لی الی الکہف غار کی طرف، فقالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب آتنا من لدنک رحمتن تو ہمیں دے، تو ہمیں عطا کر اپنے پاس سے کوئی رحمت، وَأَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور تو مہیا کر، تو آسان فرما ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی آسانی. کوئی رہنمائی. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ ہم سب کو یاد بھی ہونی چاہیے، اور یہ دعا عام ہے، کوئی خاص نہیں ہے، ہم سب جو ہے ہم اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اپنی طرف سے اللہ اپنی رحمت دے. جس طرح سے یہ کہنا کہ کل میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ اللہم انی اسألک، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا. بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سے آپ اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھیں اسی طرح سے ہے کہ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنی رحمت، جو تیری رحمت ہے وہ ہمیں دے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے. بڑی خوبصورت بات. ماشاءاللہ آج بڑی اچھی آیت رہی اور سب نے بڑا زبردست. میں اب دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کہ وہ وقت قریب ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ سب انشاءاللہ اپنے اپنے ایک سیشن چلا رہے ہوں گے. کچھ عرصے بعد جو ہے نا ڈاکٹر عزیز صاحب، ڈاکٹر عابد صاحب، طارق رشید صاحب، ماشاءاللہ یہ سارے لوگ جو ہے نا کچھ عرصے بعد یوٹیوب کے چینلز کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے مجھے بہت جلد انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ